اس کا 5واں حصہ یہ جائے گا بیت المال میں. تو ایک کو کہتے ہیں معدن, ایک کو کہتے ہیں رکاز. تو معدن ہم کہتے ہیں کان, کوئلے کی کان, سونے کی کان, فلاں چیز کی کان, فلاں چیز کی کان. اور رکاز یہ ہڈن خزانہ ہوتا ہے, یہ کوئی کان نہیں ہوتا. کان تو جانتے ہیں, کان is something else, while رکاز is something else. رکاز is something hidden there in the earth. اور کان کے لیے آپ نے کانکنی کرنی ہے, کئی بدخشان میں کیا مل جاتا ہے, لاجورد. لاجورد مختلف قسم کے نگینے مل جاتے ہیں. وہ سارے اس بدبخت نے فرانس لے گیا, سارے کا سارا وہ فرانس لے گیا. صحیح ہے, اس نے افغانستان کے سارے مال کو فرانسیسیوں کے جیب میں ڈال دیا. اللہ اس سے افغان قوم کو نجات دلائے. آپ کے ریکارڈ میں آ رہا ہے, یہ تو پولیٹیکل مسئلہ ہے. یہ پھر اس سے پوچھیں کہ شیر پنشیر کون ہوتا ہے. تو پہلا جو کائنڈ ہے بیت المال کا, تو اس میں 3 قسم کے مال ہوتے ہیں, غنیمتیں, ہڈن خزانے اور غنیمتوں کا 5واں. غنیمتیں, ہڈن خزانے اور معادن, کان کا 5واں. اس کے مصارف یعنی یہ کس کو صرف کیے جائیں گے, ان کے مصارف بعین ہی وہی ہیں جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں. یہ آپ لکھیں کہ جہاں زکوٰۃ دی جاتی ہے تو یہ چیزیں بھی وہاں صرف کی جائیں گی. دوسرا کائنڈ آف بیت المال, اس میں زکوٰۃ کے پیسے زرعی زمینوں کا عشر, زرعی زمینوں کا عشر, اور مسلمان تاجروں سے جو ٹیکسز لیے جاتے ہیں, جو ایکسپورٹ امپورٹ ٹیکس لیا جاتا ہے, ایکسپورٹ امپورٹ ٹیکس جیسا کہتے ہیں عشور تجار المسلمین, ایکسپورٹ امپورٹ ٹیکس جو مسلمان تاجروں سے لیا جاتا ہے, اس کا مصرف بھی وہی ہے جو زکوٰۃ کا مصرف ہے. یہ لکھیں. تیسرا قسم, وہ زمین جو کافر کی ملکیت کی مسلمانوں کو مل چکی ہے, اسے کہتے ہیں خراجی زمین. اس پہ عشر نہیں ہوتا, اس پہ خراج ہوتا ہے, چاہے وہ ملکیت بعد میں ایک مسلمان کی مل گئی ہو اور مسلمان کی بن گئی ہو. تبھی تو مولانا محمد میاں صاحب اور مولانا حفیظ الرحمان صاحب سوہاروی رحمہم اللہ, انہوں نے 2 کتابیں لکھی ہیں. مولانا مناظر حسن گیلانی, اس نے کتاب لکھی اسلامی معاشیات, اب کہیں سے ڈھونڈ کے لے آئے, اسلامی معاشیات, مولانا مناظر حسن گیلانی. اور دوسرا اسلام کا اقتصادی نظام, مولانا محمد میاں رحمہم اللہ. اسلام کا اقتصادی نظام, مولانا محمد میاں. برتنوں کی کتابیں ہیں. انہوں نے لکھا ہے ہندوستان, خطہ ہندوستان کی جتنی ساری زمینیں ہیں یہ عشری نہیں, یہ خراجی زمینیں ہیں. یہ کیا ہیں؟ یہ خراجی زمینیں, اس لیے کہ فرام دا ویری بگننگ دا کفار ور ڈومیننٹ ہیئر. یہ کافروں کی زمینیں تھی, مسلمان تو لے چکے ہیں ان سے. اور خراجی زمین کے لیے تصور یہ ہوتا ہے کہ اس کے مالک مجازی طور پر مالک کہلائے جاتے ہیں, لیکن ہوتے ہیں وہ موروثی کاشتکار. یہ آپ لکھیں, مولانا مناظر حسن نے تفصیل لکھی ہے کہ وہ ہوتے ہیں موروثی کاشتکار. Any time when the Muslim government want, they can withdraw the milkiya of their property and they can distribute it once again. لیکن اصل مسئلہ ہوتا ہے فلسفے کا کہ آپ کس فلسفے کو فالو کر رہے ہیں. Whether you are going behind Karl Marx or you are going behind Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. You are going to follow the principle laid down by Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam or the principles laid down by Lenin and Karl Marx. So he was going there to follow the footsteps of Karl Marx. یہ نہیں کہ آپ ضرور لے لیں, whenever the government wants, if there is a strong need of to withdraw the property once again from the people and to distribute it equally, کہ پھر آپ اس طرح اس کو تقسیم کروا دیں. صحیح بات سمجھ میں آ رہی. اور اسپیشلی وہ لوگ جو ایکچولی زمین کو زندہ کرنے والے نہیں ہیں. زمین کو زندہ کرنے کا مفہوم تو آپ جانتے ہیں نا کہ بیرن لینڈ پڑا ہوا تھا. اب کس نے بیرن لینڈ کو آباد کیا؟ وڈیرے نے, کاشتکار نے. کاشتکار نے. He is to be considered actually مالک and he is to be considered the actual owner. من أحيا أرضا ميتة فليس لعرف ظالم حق فيها.
حضور پاک نے فرمایا جس نے بیرن لینڈ کو آباد کر دیا ہی از دی اونر, not the one who has got the title. Where from he has got the title? Only to serve the British government and they have given them the title. یہ تو دوسری بات ہے کہ خریدی ہوئی why he has got by way of purchase from a de facto owner or a de jure owner. This is another issue which is to be discussed later on in an authentic court of law. یہ ایک ایسا فیلڈ ہے کہ اس پہ ہم نے مستقل لیکچر دینے ہیں اگر آپ لوگوں کے پاس وقت ہو تو. یہ خراجی زمینیں ایک, اور دوسرا جزیہ جو نان مسلم سے اسلامک اسٹیٹ میں لیا جاتا ہے, کیونکہ ایوری سٹیزن از باؤنڈ ٹو گیو سم تھنگ ٹو the اسٹیٹ, کیونکہ اسٹیٹ کوئی فرشتوں کی دعا سے تو نہیں چلتی. کس طرح چلتی؟ یعنی یہاں پہ جو اسے ٹو سم ایکسٹینٹ اس کو ہم ویلفیئر اسٹیٹ کہتے ہیں اور اپنے وطن کو چھوڑ کر یہاں آ چکے ہیں. کراچی کو چھوڑ کر کیوں یہاں آئے ہیں؟ اس لیے کہ ٹو سم ایکسٹینٹ دس از ویلفیئر اسٹیٹ, کہ وہ فیسلٹیز جو یہاں آپ کو پرووائڈ ہے وہ آپ کو کراچی میں نہیں مل سکتی, وہ آپ کو پاکستان میں نہیں مل سکتی. فار ایگزامپل ناؤ اب یہ ویلفیئر اسٹیٹ کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہاں ٹو اے گریٹ ایکسٹینٹ لوگ ٹیکس چوری کم کرتے ہیں, صحیح ہے, ٹیکس دیتے ہیں, تھوڑا دیتے ہیں یا بہت دیتے ہیں لیکن دیتے ہیں, اور گورنمنٹ دے آر گوئنگ ٹو اسپینڈ اٹ آن دا پیپل لیونگ ہیئر. اب ہمارے ہاں تو عذاب یہ ہے کہ یا تو لوگ ٹیکس نہیں دیتے اور جو دے دیتے ہیں تو وہ لوگ ہڑپ کر کے آ جاتے ہیں, وہ اپنے کارخانے بنا دیتے ہیں, باہر کے بینکوں میں جمع کروا دیتے ہیں, بجلی چوری کر لیتے ہیں, اور سارے اللہ رحم فرمائے موسٹ آف دا پارلیمنٹیرین دے آر دا اسٹیلرز. یہ 47 تو ہوا ہے جو ریکارڈ پر آ گئے, بہت سارے ایسے ہیں جو ریکارڈ پر نہیں آئے فوج کے آنے سے پہلے. الحمدللہ اللہ کی مہربانی, اگر یہ نہیں یاد ہوتا تو پھر میں مفسر نہ بن سکتا تھا. آیت نمبر 41 دیکھ لیا سورہ مریم, جو آنا ہے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم, یاد کیجئے قرآن کریم میں ابراہیم کا واقعہ, انہو کان صدیقا نبیّا, یہ میرا سچا پیغمبر تھا. صدیقا سچا تھا اور نبی پیغمبر تھا. اذ قال لأبی, جب اس نے اپنے باپ سے کہہ دیا, یا ابت او میرے باپ, لم تعبدو ما لا یسمع, آپ کیا عبادت کرتے ماں ایسی مخلوق کی, لا یسمع جو سن نہیں سکتے, ولا یبصر دیکھ نہیں سکتے, ولا یغنی عنک شیئا آپ سے کوئی ادنا سی تکلیف بھی دفع نہیں کر سکتے. یا بتو میرے باپ, انی قد جانی من العلم, تحقیق میرے پاس وہ دانش مندی اور وہ سمجھ بوجھ آ گئی ہے, معلوم یات کا جو آپ کے پاس نہیں آئی, فتبینی آپ مجھے فالو کریں, آدھک صراطا سویا تاکہ میں ٹھیک ٹھاک فری وے پر آپ کو لگا دوں, مجھے فالو کریں تاکہ میں ٹھیک ٹھاک فری وے پر, صراطا سویا دیٹس کالڈ فری وے. اور وہ فری وے ہاں دیٹ از لیڈز ٹوارڈز اللہ سبحانہ و تعالی. یا ابتے او میرے باپ, لا تعبد شیطان, شیطان کو فالو نہ کرے, ان شیطان کان للرحمن حسیا, شیطان تو میرا بان پروردگار کے بڑا ناشکرا ہے. یا بتو میرے باپ, انی اخاف, میں ڈرتا ہوں, ان یمسک عذاب من الرحمن, کہ آپ کو ٹچ کرے گا, آپ کو پہنچ جائے گا پروردگار کا عذاب, فتکون للشیطان ولیا, آپ شیطان کے دوست بن جائیں گے. قال, باپ نے کہہ دیا, اراغب انت عن آلیتی یا ابراہیم, آپ منہ موڑنے والے میرے خداؤں سے ہو ابراہیم. لئن لم تنتہی, اگر آپ نہ رکے, منع نہ ہوئے, لارجمن لکا, میں آپ کو سنسار کر دوں گا, پتھروں سے مار مار کر مروا دوں گا. واجرنی ملی, نکل جاؤ میرے گھر سے. واجرنی ملیا. قال سلام علیک, ابراہیم نے کہہ دیا سلام علیک, سلام علیک, لا اصیبک مکروہ, میرے باپ ہیں میں کیا کروں, آپ میرے باپ ہیں ہاں نہیں کیا کروں. قال سلام علیک ساستغفر لک ربی, میں آپ کے لیے پروردگار سے مغفرت چاہوں گا, انہ کان بی حفیہ,
میرے پروردگار میرے ساتھ بڑی مہربانیاں کرنے والے ہیں. تو اللہ کریم نے فرمایا دیکھیے وہاں ابراہیم نے باپ سے وعدہ کیا تھا, یہاں سورہ ممتحنہ میں کہہ دیا کہ الا قول ابراہیم لابیہ لاستغفرن لک. ہاں ابراہیم نے اپنے باپ سے یہ بات کی تھی, باقیوں سے تو تعلق کٹوا دیا, باپ کا رشتہ تو کچھ اور ہوتا ہے. اسے کہہ دیا کہ میں آپ کے لیے استغفار کروں گا. لیکن دوسری جگہ فرمایا کہ فلما وما كان قول ابراہیم لابیہ الا عن موعظة وعدها اياه فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه ان ابراہیم لأواه حلیم. ابراہیم جو استغفار اپنے باپ کے لیے مانگ رہے تھے تو یہ اس وعدے کو وہ پورا کرنا چاہتے تھے جو وعدہ سورہ مریم میں ذکر ہے, لیکن جب اللہ نے وحی کے ذریعے اس کے اوپر کلیئر کر دیا انہ عدو للہ کہ میں نے اسٹمپ کر دیا اس آدمی کو دوزخ کے لیے, I will put him there on record, he will go to the hell fire. تو جب میں نے ابراہیم کو کلیئر کٹ بتا دیا تبرأ منہ, ابراہیم نے ٹوٹلی باپ کو ڈسکنیکٹ کر دیا. ان ابراہیم لأواه حلیم, کیونکہ ابراہیم یہ اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنے والا تھا, باپ کے ساتھ تھوڑا جوڑنے والا تھا. اب ذرا چلے جائیں واپس اس میں سورہ ممتحنہ پر, نہیں سورہ مریم سے لگے ربنا لا تجعلنا فتنة. چھوٹی صاحب آپ کیوں گم کرتے ہیں؟ میں نے آپ سے کہہ دیا کہ بھائی یہ آپ کے ساری انگلیاں جو ہے نا, یہ ساری انگلیاں یہ مستعمل ہونی. ہاں پراپر وے. ربنا او ہمارے پروردگار لا تجعلنا فتنة للذین کفروا, ہمیں کافروں کے لیے تختہ مشک نہ بنا دیں کہ کافر ہمارے اوپر اپنے سے تھم جاتے رہیں. واغفر لنا ربنا, میں بخشش کیجیے, انک انت العزیز الحکیم. لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنۃ, ابراہیم اور ان کے ساتھیوں میں آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے. ٹو بی فالوڈ بائی یو پیپل. لیکن کس کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر, ان کے لیے جن کے دل میں دو خوف موجود ہو, ایک اللہ کا خوف اور دوسرا روز آخرت کا خوف. اللہ کریم فرماتے ہیں یہ کام ان کے کرنے کے جن کے دل میں دو خوف ہوں, اور جن کے دل میں دنیا کا خوف, فلاں پاور کا خوف, فلاں پاور, وہ یہ کام نہیں کر سکتے. لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر, ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور روز آخرت کے اکاؤنٹیبلٹی سے ڈرتے ہیں. ومن یتولی, اور جس نے بے ابراہیم والے راستے سے روگردانی کی, فإن اللہ هو الغنی الحمید, تو اللہ اس کیا پرواہ کرتا ہے. جس نے بھی ابراہیم والے راستے سے روگردانی کی, he claims to be the follower of Ibrahim, but he does not follow the footsteps of Ibrahim. اللہ کریم فرماتے ہیں میرا اس آدمی کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ کلیم کرتا ہے ابراہیم کے راستے کا اور کردار ابراہیم والا نہیں. کردار ابراہیم والا نہیں ہے, مینس کہ اس کے جینس کے راستے میں تبدیل ہو گئے ہیں. وہ جینس, آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ فزیکلی, یعنی اسپرچولی اس کے جینس وہ ڈسٹرب ہو چکے ہیں. وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ عَسَى اللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادِ. ہاں آپ کو یہ بڑا مشکل گزرے گا اپنے رشتہ داروں سے تعلق توڑنا, اس لیے کہ وہ کافر ہیں. دوستوں سے تعلق توڑنا اللہ کے لیے, اس لیے کہ وہ کافر ہیں. اللہ کریم فرماتے ہیں اگر اللہ نے چاہا تو آپ اور ان کے درمیان ایمانی مودت اور محبت پیدا کر جائے گا, لیکن جب تک اللہ نہیں چاہتا آپ خود اپنے طریقے میں تصرف کرتے رہتے ہیں. اللہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ بنا دے آپ کے اور ان دوستوں کے درمیان عادے تم منہم, جس کے ساتھ آپ دشمنی کر چکے, مودتاً قلبی تعلق. واللہ قدیر, اللہ تعالیٰ قدرت رکھنے والا ہے. واللہ غفور رحیم. لا ینہاکم اللہ, اللہ نہیں منع کرتا آپ لوگوں کو عن الذین, ان کافروں کے ساتھ تعلق رکھنے سے کہ آپ نے دنیاوی تعلقات رکھنے ہیں, آپ نے اس دنیا میں رہنا ہے تو دنیاوی تعلقات. لا ینہاکم اللہ, منع نہیں کرتا اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو عن الذین, ان کافروں سے لم یقاتلوکم فی الدین, جو آپ کے ساتھ قتال نہ کر چکے دین میں, جو آپ کے ساتھ فائٹ نہیں کر چکے دین میں, جو آپ کے ساتھ دین میں لڑتے نہیں, تو ان کافروں سے آپ کے تعلقات ٹھیک رہیں. ان کافروں کے ساتھ آپ کے تعلقات ٹھیک رہیں, میں ان سے تو منع نہیں کرتا. لا ینہاکم اللہ, اللہ نہیں منع کرتا آپ لوگوں کو عن الذین,
ان کافروں سے لم یقاتلوکم جو آپ کے ساتھ فائٹ نہیں کر چکے فی الدین دینی معاملے میں ولم یخرجوکم من دیارکم اور نہ آپ کو آپ کے پراپرٹی سے بے دخل کر چکے. تو دو ہی چیزیں ہوتی جس پہ فائٹ ہو جاتا ہے, یا عقیدے پر یا پراپرٹی پر. زندہ آدمی دو چیزوں پہ جنگ کرتا ہے. کتنی چیزوں پر؟ دو چیز. ایک تو اس کے عزت کا مسئلہ ہوتا ہے, پراپرٹی چھین لی گئی, پراپرٹی چھین, یا اس کے دین پر حملہ ہو جاتا ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں دونوں چیزیں نہیں, تو ان کے ساتھ تعلقات رکھیں. میں تو اس کو برا نہیں مانتا, آپ نے سوشل دنیا میں رہنا ہے, سوشل تعلقات آپ کے ہوں گے. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان تبروا. آپ کو اللہ نہیں منع کرتا کہ ان کے ساتھ احسان نہ کرو, ضرور احسان کرو, انہیں احسان کا بندہ بناؤ, شاید وہ کنونس ہو کے مسلمان بن جائیں گے. عجیب بات کہ اللہ نے وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ, اور اللہ نہیں منع کرتا آپ لوگوں کو ان کافروں سے کہ آپ ان کو ان کا حق نہ دو, ان کو حق دے دو, ان کا حق ان کو. ان اللہ يحب المقسطین, اللہ تعالی يحب المقسطین, حق دینے والوں کو پسند کرتا ہے. انما بات یہ ہے ینہاکم اللہ کہ منع کرتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو عن الذین ان کافروں کے ساتھ تعلق رکھنے سے قاتلوکم فی الدین جو دین کے حوالے سے آپ سے لڑتے ہیں, واخرجوکم من دیارکم آپ کو آپ کے گھروں اور پراپرٹی سے بے دخل کر چکے, وظاہروا علی اخراجکم اور وہ تعاون کر چکے ان لوگوں کے ساتھ جو آپ کو نکالنا چاہتے تھے. یعنی ایک ہوتا ہے مباشر اور ایک آتا ہے معاون. ایک ہوتا ہے مباشر اور ایک ہوتا ہے معاون. مباشر وہ جو آپ کو نکال رہا تھا, مباشر وہ جو آپ کو نکال, مباشر وہ جو آپ کے ساتھ فائٹ کر رہا تھا, اور معاون وہ جو اس کو سپورٹ دے رہا تھا. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میں صرف ان کافروں کے ساتھ آپ کے تعلقات کو ٹھیک نہیں سمجھتا جنہوں نے آپ کو آپ کی پراپرٹی سے نکالا, جنہوں نے آپ کو آپ کے گھروں سے بے دخل کر دیا, اور ان کافروں کے ساتھ تعلق رکھنے سے منع کرتا ہوں جنہوں نے ان کو سپورٹ دے دیا آپ کے مقابلے میں. اور یہ ہوتا بھی غیرت کا مسئلہ ہے. یہ اللہ تعالیٰ صرف غیرت کو, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ غیور, اللہ بہت غیرتی ہے. انا غیور, میں غیرتی ہوں. واللہ اغیر منی, اللہ تعالیٰ مجھ سے بھی زیادہ غیرتی ہے. وہ یحب الغیور, اور اللہ صرف غیرت مند آدمی کو پسند کرتا ہے, بے غیرت کو نہیں پسند کرتا. حدیث میں ابن حجر نے حدیث نقل کی ہے کہ 7 لوگ ہیں قیامت کے دن لا ينظر الیہم اللہ, نہ تو رحمت کی نگاہوں سے اللہ ان پہ اوپر نظر ڈالے گا, ولا یزکیہم, نہ ان کی پیوریفیکیشن کرے گا, ولہم عذاب علیم, اور انہیں سخت عذاب دے دے گا. تو ان میں ایک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدیوس, ہم پشتو میں کہتے ہیں دلہ, بغیرت آدمی, اور دوسرا کہہ دیا دبوب, دبوب ہم پشتو میں کہتے ہیں غرد دلہ. ایک ہوتا ہے دلہ اور دوسرا ہوتا ہے غرد دلہ. تو حدیث میں ہے ایک دیوس اور ایک دبوب. صحابی نے عرض کیا کہ دیوس کون ہوتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذی لا یغار علی اہلہ, وہ جس آدمی کو اپنی بیوی پر غیرت نہیں آتی, وہ جس آدمی کو اپنی بیٹی پر غیرت نہیں آتی, جس کو اپنی بہن پر غیرت نہیں آتی, یہ ہوتا ہے دیوس. اور انہوں نے کہا کہ دبوب کون ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرے سے ذرا اس سے بھی آگے ہے, الذی یفتخر بذلک, جو اس قسم کی دیوسی کو اپنے لیے فخر سمجھتا ہے. So now we have become so much social. اللہ مسلمانوں کے اوپر رحم کریں, ان کے لیے کہ یعنی ان کے لیے یہ چیزیں جو ہے نا ہم ان پر اپلائی نہیں کرتے, اس لیے کہ they are not مکلف عن شرائع, they are not bound to follow the شرائع, they are bound only to say لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, and that's our duty to convince them. While we are not doing so, we are here only to earn dollar. What will happen on the day of resurrection? We will be in trouble. May Allah subhanahu wa ta'ala forgive us. کیوں تو صاحب کیا خیال ہے؟ ہم دعویٰ کر رہے ہیں, دعوت چلا رہے ہیں, کوئی نہیں. وہ غریب لوگ تو جو بٹکے ہوئے مسلمان ہیں, اگر ان کو نماز کے لیے لے آئے تو یہ بھی بڑا کام ہے. بٹکے ہوئے مسلمانوں کو, یا تو مسلمان بٹک گئے ہیں, ہمارا تو عذاب یہ کہ مسلمان بٹک. میلی میں کتنے مسلمان رہیں گے؟ 30-40,000. اچھا, ہماری ساری مسجدوں کو جمع کر کے عید کے دن یا جمعہ کے دن کتنے مسلمان نماز میں موجود رہتے ہیں؟ 3-4 کیسے ہوں گے یار؟ ہماری سب سے بڑی مسجد ہے, تو ہماری سب سے بڑی مسجد میں 300 سے زیادہ نہیں بنتے. ہاں
آپ عید کی ذکر کرنا ہے جمعہ کا ذکر کرنا ہے؟ اب اٹ مینس کہ مسلمان بھٹک گئے ہیں تو ان کو واپس لانا ہے نہیں. وی آر ٹاکنگ اباؤٹ جماعت الدعوہ کہ دے آر ڈوئنگ دیئر جاب ٹو دی بیسٹ آف دیئر پاور ایز دے کین ڈو. بھائی وہ صرف یہ کر سکتے ہیں. اب فار ایگزامپل اگر یہ بچہ ہے جو اللہ اس کو اجر دے دے, اب یہ اچھا ہے یعنی بچہ ہے نوجوان ہے یہاں آیا جماعت کے ساتھ لگ گیا, ادروائز اس کے والدین اس کو لوز کر جاتے ہیں. جب کسی گینگ میں چلا جاتا, گینگ میں نہیں چلا جاتا, کسی لڑکی کے ساتھ کہیں یہ بڑھاتا, بس مسئلہ ختم. بیٹا یہ جماعت کے ہاتھوں آ گیا تو چلو اللہ نے مہربانی کروا دی. صحیح. تو یہاں جماعت والے جو نوجوانوں کو پکڑتے ہیں یہ بڑا کمال کا کام ہے. تو جو کوئی مجھے کہتا ہے کہ بھائی میرا بچہ ہے تو میں کہتا ہوں کہ بھائی سیف و سامنے لگا دیں, 10 دن کے لیے اسے چلا دیں, چلا کے لیے بھجوا دیں, ٹائم ہو تو لگا دیں تاکہ وہ خود کنٹرول ہو جائے. صحیح. لیکن ایز اے مسلم وی آر باؤنڈ ٹو کنونس دی نان مسلم پیپل. نہیں چودھری صاحب آپ چودھری صاحب آپ باتوں کو اگنور کر جاتے ہیں یا بھول جاتے ہیں, اس لیے کہ آپ کا بھی جو کیا ہے نہیں دماغ خراب کی بات نہیں کر رہا, وہ کمپیوٹر میں کیا جو میموری لگاتے ہیں وہ فل ہو گئی ہے. میں نے کہہ دیا تھا کہ اسلام 3 چیزوں سے عبارت ہے. اسلام 3 چیزوں سے عبارت ہے. 7 اس کے بنیادی عقائد ہیں, 5 اس کے بنیادی اعمال ہیں اور 3 بنیادی ڈیوٹیاں ہیں. ابھی آپ کو یاد آ گیا؟ ابھی آ گیا چودھری صاحب؟ تو یہ لوگ تو ایک ڈیوٹی بجا لا رہے ہیں, ہم تو ایک بھی نہیں بجا لا رہے. نہ مسلمانوں کے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں کہ اسے مسجد میں لائیں, اور نہ غیر مسلموں کو دعوت دے رہے ہیں کہ آپ آئیں مسلمان ہو جائیں, اور نہ جہاد کے لیے جا رہے ہیں. یہ تو پھر بھی اللہ والے ایک دو مسلمانوں کو تو اٹھا کے نوجوانوں کو اٹھا کے مسجد لے آتے ہیں, نمازی تو بنا لیتے ہیں. انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم, اور انہوں نے سپورٹ دے دیا تھا آپ کے مخالفین کو کہ آپ کو بے دخل کر رہے تھے, تو اللہ آپ کو منع کر رہا ہے ان تولوہم, انہی کے ساتھ کوئی تعلق نہ رکھے. ومن یتولوا, اور جنہوں نے ایسے کافروں کے ساتھ تعلق رکھے, فاولئک هم الظالمون, تو یہی لوگ سب سے بڑھ کر ظالم ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اللهم ارحمنا بالقرآن العظیم, اللهم ذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار فالله خير حافظا. اللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 39. آپ لوگ بھی کہیں گے کہ بس 39 سے تو آگے نہیں گئے, سٹک ہو گئے ہیں فری وے پر. وقاتلوا حتی لا تکون فتنہ, اور فائٹ کریں کفار کے ساتھ, حتی لا تکون فتنۃ, تاکہ کوئی سازش باقی نہ رہے. جب انہوں نے سازش شروع کی اور آپ نے فائٹ لانچ کیا, تو ابھی آپ نے فائٹ انٹل demolish and abolish and destroy the entire conspiracy, the whole conspiracy. وَقَاتِلُوا حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ, اور فائٹ کریں کفار کے ساتھ آکے کوئی سازش باقی نہ رہے. تفصیلات ہم نے بتائی تھی. یا دوسرا, لا تکون فتنہ, آکے مسلمان ان کے تخت مشک نہ رہیں. جب مسلمانوں کے ساتھ انہوں نے زیادتی شروع کی ہے اور آپ نے اس کے خلاف ایک فائٹ لانچ کیا, تو ابھی ان کی قوت کو اتنا ختم کرنے کے آئندہ کے لیے ان مسلمانوں کو نہ چڑھ سکیں. وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ, اور دین سارے کا سارا ہو جائے اللہ تعالیٰ کا. دین سارے کا سارا ہو جائے اللہ تعالیٰ کا means must be implemented in every aspect of your life. کہ آپ نے لڑنا جھگڑنا کس لیے ہے؟ کوئی نماز کے لیے لڑنا جھگڑنا ہے, کوئی روزے کے لیے لڑنا جھگڑنا ہے نہیں, to implement the Islamic system in total. ہاں چوری صاحب, یہ آپ نے سنا کہ جنگ ایسے لڑی جائے کہ, ہاں لیکن یہ مکہ والوں کے ساتھ کتنی جنگیں کتنی؟ اصل مسئلہ ہوا کہ کوئی جنگ ایسا نہیں تھا جس سے ان کی قوت مکمل طور پر ختم ہو گئی ہو. فار ٹائم بھی تو ان کی قوت ختم ہو گئی, انہوں نے پھر قوت کو, منتشر قوت کو جمع کرنا چاہا, اور کبھی انہوں نے مختلف قبائل کو جمع کیا اپنے سپورٹ کے لیے, کبھی انہوں نے رومیوں سے تعاون لے لیا. وہ ادھر ادھر سے ڈھونڈتے رہے, اور جب بھی رسول پاک کو پتہ لگ جاتا تو پھر چلے جاتے.
فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اگر وہ رک جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کے عمل کو دیکھنے والا ہے. وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ منہ پھیر لیں، اگر وہ سازش سے باز نہ آئے، اگر وہ سازش سے باز نہ آئے. وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِ انْتَهَوْا، اگر وہ رک گئے سازشیں کرنے سے، فَإِنَّ اللَّهَ، سازشیں کرنے سے رک گئے، اور now you people are satisfied that they will not make any conspiracy in this regard، بس جنگ ختم. اب وہ کیا کر رہے ہیں تو اس کے متعلق اللہ نے کہہ دیا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، ان کے کردار کو اللہ دیکھتا رہتا ہے. یہ آپ کے سوال کا جواب ہے کہ آپ سیٹسفائیڈ ہو گئے کہ کنسپائریسی ختم ہو گئی، بس جنگ ختم. اب وہ کیا کر رہے ہیں تو اللہ کریم ان کو دیکھ رہا ہے. فَإِن تَوَلَّوْا، اگر اس کے بعد انہوں نے منہ موڑ لیا اور پھر سازشیں شروع کر دی، فَعَلَمُوا، تو جان لیجئے، أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا مولا اور گارڈین ہے. نعم المولا، بہترین دوست ہے وہ اللہ تعالیٰ، وَنِعْمَ النَّصِيرُ، اور بہترین ہیلپر ہے. جس طرح پہلی بار اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ دوستی نبھائی اور آپ کو ہیلپ کیا تو مستقبل میں پھر آپ کو ہیلپ کرتا رہے گا. بدر میں ہیلپ کیا تو حنین میں پھر ہیلپ کرے گا. بدر میں ہیلپ کر دیا تو خندق میں پھر ہیلپ کر جائے گا. بات ذہن میں آ گئی؟ اگر چودھری صاحب اپنے سوال کو اپنے پاس محفوظ رکھتے تو بس بات ختم ہو جاتی. چودھری صاحب اب یہ سوال کا جواب آ گیا. یہی تو قرآن کا کمال ہے کہ جو سوال ابھرتا ہے بس وہ جواب دے دیتا ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ. اس آیت کا تعلق ہے سورہ انفال کی بالکل پہلی آیت سے. یسألونک عن الانفال، یہ سوال کرتے ہیں آپ سے غنیمتوں کے متعلق. قل، آپ کہہ دیجئے، الانفال للہ والرسول، غنیمتیں اللہ کی اور اللہ کے نبی کی. دو قسم کے صحابہ تھے، ایک وہ صحابہ جو پلاننگ کرتے رہے، دوسرے وہ صحابہ جو ڈائریکٹ فائٹ کرتے رہے. پلاننگ والے کہہ رہے تھے کہ غنیمت ہمارا استحقاق ہے، اور فائٹ والے کہہ رہے تھے کہ غنیمت ہمارا استحقاق ہے. اس پہ ریزننگ اور آرگومنٹ شروع ہو گئی. رسول پاک کے پاس آ گئے کہ غنیمتوں کا کیا بنا. بس اللہ کریم نے چونکہ پہلی جنگ تھی اور ان کی ذہن سازی کرنی تھی کہ فاؤنڈیشن سٹون وہ بہترین انداز سے لیڈ ہو جائے، تو اللہ کریم نے فرمایا کہ انہیں بتا دے الانفال للہ والرسول، غنیمتوں کا مال یہ اللہ اور رسول کا ہے. بس دونوں پیچھے ہٹ گئے، یہ اللہ اور رسول کا ہے، مسئلہ ہی ختم. اور اس کے لیے میں نے کہہ دیا کہ کئی سارے دلائل اللہ تعالیٰ نے کہہ دیے کہ میں نے آپ لوگوں کو نکالا تھا، آپ تو عیر کے پیچھے جا رہے تھے، میں نے نفیر کے پیچھے آپ کو میں لے چلا، اور قافلہ آپ سے نیچے نیچے میں نے گزار دیا تاکہ اللہ کریم اپنے دین کے غلبے کا فیصلہ فرمائے. تو سب کچھ جب اللہ نے کیا تو غنیمتیں کس کی؟ اللہ کی. غنیمتیں کس کی؟ وہ اللہ کی، کیونکہ سب کچھ اللہ نے کروایا. جب اللہ نے کروایا تو غنیمتیں اللہ کی اور اللہ کے رسول کی. تو وہاں ذہن سازی ہو گئی. اب یہاں حکم ہے، آپ اس آیت کو لکھیں کہ وہاں ذہن سازی ہو گئی، مین عقیدے کی بات ہو گئی. اور اب وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم، یہ آیت نمبر 41، یہ حکم ہے، یہ فقہی حکم ہے. یہ کیا ہے؟ یہ فقہی حکم ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، اور جان لیجئے کہ وہ چیز جو آپ غنیمت میں حاصل کرتے ہیں توڑا بھی ہو. من شیئن کا معنی یہ اگر وہ توڑا بھی ہو، چاہے آپ کو 1 روپیہ، اور وہ بھی امریکہ والا ڈالر نہیں، افغانستان والا روپیہ جس کا کوئی ویلیو نہیں، جس کی کوئی ویلیو نہیں، تو افغانستان والا روپیہ اگر آپ کو میدان جنگ میں بطور غنیمت مل چکا ہے تو اسی کو یہ قانون اپلائی ہوگا. ڈزنٹ میٹر کہ غنیمت چھوٹی ہے یا بڑی ہے، قانون از دی سیم. قانون اس لیے اللہ کریم نے فرمایا انما غنمتم من شیئن. من شیئن، یہ شیئن میں تنوین ہے تحقیر کے لیے کہ تھوڑی سی چیز بھی ہو لیکن غنیمت ہے تو قانون یہی اپلائی ہوگا. چوری صاحب بات ذہن میں آ گئی؟ اچھا، میں نے بتا دیا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دوسری چیز ہے جس کو فے کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں اسے؟ فے. اور کہاں پہ ہم نے ذکر کیا تھا؟ آپ نہیں تھے؟ ہاں، تو کون سی صورت تھی وہ؟ اس سے کام چلے گا نہیں چوری صاحب، ادروائز آپ کے جو جی پی ہے وہ گر جائے گا. مطلب کا پتہ ہے لیکن آپ نے جگہ بھی ڈھونڈنا ہوگا.
یہ دیکھیے 50% نمبر تو آپ نے لے لیے کہ یہودوں کو جو نکالا تھا، لیکن 50% آپ سے سورہ حشر آپ نکالیں 28واں پارہ، نکال لیا، آیت نمبر 2 لکھیں، دیکھیں هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب، اللہ وہ ذات ہے جس نے نکالا تھا اہل کتاب کے کافروں کو، بنو نذیر کے یہود ہیں، یہ کون ہیں؟ بنو نذیر کے، من دیارہم ان کے گھروں سے، لأول الحشر، لأول الحشر کا معنی یہ ہے کہ اولین وحلت میں، اولین وحلت میں، یعنی آپ کو کوئی زیادہ فائٹ نہیں کرنا پڑا، آپ لوگوں کو ان کے ساتھ کوئی زیادہ فائٹ نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا مرغوب بنا دیا کہ انہوں نے کہہ دیا کہ بس جی ہم نکلتے ہیں، وہ ہمیں کچھ کہیں نا۔ ما ظننتم ان یخرجوا، آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے تھے کہ یہ لوگ نکلنے والے، انہوں نے جو بڑی بڑی بلڈنگیں بنائی تھی اور اتنے بڑے بڑے جو فورٹریسز بنائے تھے وہ نکلنے کے لیے بنائے تھے، وہ تو یہ خواب دیکھ رہے تھے کہ پورے پیننسلا پر حکومت کریں گے۔ ما ظننتم ان یخرجوا، آپ کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ وہ نکلیں گے، وظنوا، اور ان کا تو یقین تھا، انہم مانعتہم حصونہم من اللہ، کہ ان کے فورٹریسز وہ اتنے مضبوط ہے کہ اللہ بھی وہاں نہیں پٹک سکتا، اتنے مضبوط فورٹریسز ہیں کہ اللہ بھی اس قلعے کے اندر نہیں آ سکتا۔ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتْهُمْ حُصُونُهُم مِّنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ، اللہ نے گھیر لیا ان کو، من حیث لم يحتسبوا، ایسی جانب سے جس کا وہ تصور نہ کر سکتے تھے، اللہ نے اسے ان غریب صحابہ کے حوالے سے ایسے گھیر لیا کہ وہ کہتے تھے یہ مکے کے مہاجرین جو گھر بار چھوڑ کے وہاں سے دوڑ کے آئے ہیں ہمارے ساتھ لڑیں گے، ہمیں نکالیں گے، تصور ہی نہیں تھا۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ میں نے ایسے جانب سے گھیر لیا کہ خواب و خیال میں نہیں گزرتا تھا ان کا۔ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اور ڈال دیا اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ہیبت، مرعوب کر دیا۔ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ، وہ اپنے بلڈنگوں کو ڈیمالش کر رہے تھے اپنے ہاتھوں سے، وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے ہاتھوں سے، فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اللہ کریم فرماتے ہیں عبرت لے لے او عقل والو، کہ جب اللہ چاہتا ہے تو اس طرح غریبوں کے ہاتھوں سے اس قسم کے جابروں کا ایسا حشر کر دیتے ہیں۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، یہ جملہ بڑا عجیب ہے کہ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، وہ جن کی نظریں لگ رہی ہیں، جن کا نظر کام کر رہا ہے، ذرا عبرت سے کام لیں۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ، اگر اللہ کریم نے ان پہ جلاوطنی اور ایکسپلشن یہ اس کا فیصلہ نہ کیا ہوتا، لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا، تو انہیں ایک دوسرا قسم کا عذاب دے دیتا دنیا میں، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ، ان کے لیے آخرت میں دوزخ والی عذاب ہے۔ کیوں؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی مخالفت کر چکے تھے اور رسول پاک کے، وَمَن يُشَاقِّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، جو اللہ کی مخالفت کرتا رہے گا تو اللہ سخت عذاب دیتا ہے، اس طرح دے دیتا ہے۔ مَا قَطَعْتُم مِّن لِّينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَىٰ أُصُولِهَا، اب میں نے بتا دیا تھا کہ ان کے باغات تھے، کھجور کے باغات تھے، تو وہ مسلمان ان کے ساتھ کٹوا رہے تھے، وہ خود بھی کٹوا رہے تھے، رسول کریم نے حکم دے دیا کہ اگر اپنے باغات کٹوانا چاہتے ہیں تاکہ بعد میں کوئی یہ ذہن میں نہ آئے کہ ہمیں اس لیے نکالا کہ ہمارے گھروں پہ قبضہ کرنا چاہتا تھا، ہمیں اس لیے نکالا کہ ہمارے پراپرٹی پہ قبضہ کرنا چاہتا تھا، ہمیں اس لیے نکالا ہمارے باغات پہ قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ اللہ کریم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی کہ جو کچھ آپ لے جا سکتے ہیں بلڈنگوں سے نکال کے لے جائیں، کسی نے پنکھا اتارا، کسی نے لائٹ اتاری، کسی نے چھت اتار دی، کسی نے وہ اس کو کیا کہتے ہیں، ہاں یہ روشن دان، یہ بڑا روشن دان یہ نکال دیا، کسی نے گڑی اٹھائی اور کسی نے جو کچھ اٹھا سکتے تھے جا رہے تھے سارے بلڈنگوں کو اور کھجور کو کاٹتے رہے، باغات کو، سرسبز باغات کو کاٹتے رہے، اور مسلمان بھی ان کے ساتھ کاٹتے رہے کہ ہم بھی کٹوائیں، تاکہ آپ لوگوں کے ذہن میں یہ نہیں کہ ہم کوئی اس حرص میں لگے ہوئے ہیں، اس حرص میں نہیں، اور انٹینشن از اونلی فار دی سیک آف اللہ سبحانہ و تعالی، کہ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں تو کس لیے کرتے ہیں؟ فار دی سیک آف اللہ، اللہ کے دین کے لیے،
تو آپ انہوں نے پروپیگنڈا کروا دیا, مشہور کروا دیا پورے شام میں, جی باغات کا ایسا بیڑا انہوں نے غرق کروا دیا, باغات کا ایسا بیڑا غرق. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ کچھ باغات تو ایسے ہیں جس کے مالک آپ کے ساتھ راضی ہو گئے تھے کہ نہ کٹوائیں, بسی میں چھوڑتا ہوں, تو آپ نے چھوڑ ہی دیا. جو مالک کہہ رہا تھا کہ میں کٹوانا چاہتا ہوں تو آپ لوگوں نے ان کے ساتھ کٹوایا کہ چلو جی ہم بھی ساتھ دیتے ہیں تاکہ آپ کو زیادہ تکلیف نہ ہو. تو بھی اللہ اس کا جواب دے رہا ہے کہ ما قطعتم من لیلۃ او ترکتموها, وہ جو آپ کاٹ رہے تھے کھجور, او ترکتموها قائمۃ علی اصولها, یا چھوڑ رہے تھے کھجور, فباذن اللہ, تو یہ کاٹنا بھی اللہ کا حکم تھا اور چھوڑنا بھی اللہ کا حکم تھا. اور یہ کاٹنے کا مقصد کیا تھا وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ, تاکہ ان بدماشوں کو اللہ تعالیٰ رسوا کر دے. وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ, اب جو کچھ آپ کو ملا تو جنگ کے بغیر ملا, جو کچھ ان سے چھٹ گیا وہاں مدینہ میں اور وہ آپ لوگوں کے کنٹرول میں آ گیا, اس پہ آپ نے کوئی فائٹ مائٹ, تو وہ فے ہو گیا. کیا ہو گیا؟ اب فے کا حکم کیا ہے کہ وہ کل کا کل بیت المال میں جائے گا. ما افاء اللہ علی رسولہ, وہ جو بطور فے دے چکا ہے اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو ان میں سے. فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب, تو آپ بطور فائٹ نہ اس پہ گھوڑے دوڑا چکے ہیں اور نہ اونٹ دوڑا چکے ہیں. ولکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء, اللہ کریم کبھی کبھار اپنے رسولوں کو بغیر فائٹ کے ڈومیننٹ بنا دیتے ہیں, جس طرح بنا دیا. واللہ علی کل شیء قدیر, اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا. یہ ٹیسٹ تو آپ کے ہوتے رہتے ہیں, کبھی آپ سے کہتے ہیں کہ آپ نے جنگ کرنا ہے, ادروائز اگر اللہ چاہتا بنو نذیر پہ کیسے مسلط کروایا رسول پاک کو. ما افاء اللہ علی رسولہ من آل القری, وہ جو بطور فے دیا ہے اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو من آل القری, مختلف شہروں میں سے. فللہ, وہ کس کا حق ہے؟ اللہ کا. والرسول, اور رسول کا. ولذی القربى, ہاں رسول پاک کے قرابت داروں کا. والیتامی, یتیموں کا. والمساکین, مسکینوں کا. وابن السبیل, اور مسافروں کا. اور یہ تقسیم کیوں؟ اور یہ تقسیم کس لیے؟ کہ لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم, اس لیے کہ یہ پیسے اور ڈالر صرف رچ سرکل میں چکر نہ لگاتے رہے, غریبوں کے پاس بھی کچھ تھوڑا بہت آتا رہے. وما آتاکم الرسول فخذوه, اور وہ جو اللہ کے پیغمبر آپ کو دے چکا ہے کوئی قول و عمل, فخذوه سے مضبوطی سے پکڑو. وما نہاکم عنہ فانتہوا, اور جس سے منع کرتا ہے رسول پاک تو منع ہو جاؤ. واتقوا اللہ, اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے, رسول پاک کے حکم کو اگنور نہ کیا کرو, اللہ سے ڈرو. رسول نے حکم دے دیا, یو کین ناٹ ٹیک اے پلی کہ یہ قرآن کریم میں ہے. اللہ کریم نے کہا کہ میں نے قرآن کریم میں ایک جملہ کہہ دیا کہ ما آتاکم الرسول فخذوه, پیغمبر جو کہتا ہے اسے مضبوطی سے پکڑو. بس اب پیغمبر جو کچھ کہہ رہا ہے کر رہا ہے وہ قرآن کریم میں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کون؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ مطاف میں طواف کر رہے تھے, مطاف میں طواف کر رہے تھے. تو ایک صاحب نے سلام کیا, السلام علیکم یا ابن ام عبد. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ علیہ کا السلام کہہ دیا. اس نے کہا جی ایک ٹڈی ہوتا ہے لوکسٹ, کہ میں نے اسے مارا ہے احرام کی حالت میں. کس میں؟ احرام کی حالت میں. تو اس جنایت کا بدلہ کیا ہے وہاں. تو اگر احرام کی حالت میں آپ حرم کے اندر کچھ چیز مارے تو اس کا بدلہ دینا پڑتا ہے, فائن ہوتا ہے, تو اس کا کفارہ کیا ہے. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمرۃ بجرادہ, تمرۃ بجرادہ, کہ ایک لوکس کے بدلے آپ نے ایک کھجور کا صدقہ دینا ہوگا. لوکس اس کا ویٹ اور وزن اور والیوم اور تقریباً دونوں ایک جیسے ہیں. تمرۃ بجرادہ, صحیح. تو اس آدمی نے پوچھ دیا یہ قرآن میں ہے, یہ قرآن میں ہے؟ تو ابن مسعود نے فرمایا ہاں قرآن میں, سورہ حشر میں وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ. یہ قرآن میں ہے کہ جو کچھ رسول پاک نے کہہ دیا اس پہ عمل کرو. یہ حضور نے فرمایا کہ تمرۃ بجرادہ. بات سمجھ میں آ گئی؟ واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب, اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے. اب یہ دیکھیے آیت نمبر 7 جو ابتدا سے شروع ہے, ما افاء اللہ علی رسول من اہل القری فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامی والمساکین وابن السبیل. اب اپنے سبق پہ جائیں, اس کو محفوظ رکھیں, ڈیلی کرنا ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ, ہاں کہیں نا, للہ, اور وہاں پہ فللہ,
وہاں پر ہے فللہ فإن للہ خمسہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل. the same sequence and the same series that is mentioned there in Surah Al-Hashr. لیکن فرق یہ ہے کہ کل کا کل وہ بیت المال میں جا کر ان کا 5واں حصہ ان 5 گروپوں میں تقسیم کیا جائے گا. 5واں حصہ ان 5 گروپوں میں تقسیم کیا جائے گا. اور غنیمت پہلے اس کو 4 حصے مجاہدین میں اور 1 حصہ بیت المال میں. جو بیت المال میں گیا تو پھر اس کا 1/5 یعنی 5واں حصہ وہ ان 5 گروپوں میں تقسیم کیا جائے گا. بات سمجھ میں آ گئی؟ بات سمجھ میں آ گئی نہیں؟ یعنی مین کہ ہر ایک کو 25واں حصہ ملے گا. 5واں حصہ بیت المال میں گیا کیا گیا 5واں حصہ بیت المال میں. تو دیکھیے وہ 5واں حصہ یہ 5 گروپ میں تقسیم ہو گیا تو 5 5 25 تو ہر ایک کو 25واں حصہ مل گیا غنیمت کا. رسول کو 25واں, رسول کے قرابت دانوں کو 25واں, یتیموں کو 25واں, مسکینوں کو 25واں اور ابن السبیل کو 25واں. ہر ایک کو 25واں حصہ ملا. ہر ایک کو 25واں حصہ مل گیا. بات میں آ گئی. اب بیت مال المسلمین یعنی مینز اسلامک ٹریجری, اسلامک خزانہ, اس میں 4 بنیادی یعنی کیٹیگریز ہوتے ہیں. 4 یہ آپ لکھ کے اگر آپ لکھنا چاہیں. بیت المال, مسلمانوں کا بیت المال یہ 4 انواع کے اموال پر مشتمل ہوتا ہے. اور ان 4 قسم کے اموال کا آپ کوئی مکسچر نہیں بنائیں گے کیونکہ مختلف انواع ان کے لگانے کی جگہ علیحدہ علیحدہ ہیں. ایک غنیمت کا 5واں حصہ, منرلز جو گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہوتے ہیں, خزانے اور ہڈن ٹریجری جو گورنمنٹ کو مل جاتی ہے, یا وہ منرل اور ہڈن ٹریجری جو کسی آدمی کی ذاتی ملکیت میں اس کو ملے, اس کا بھی 5واں حصہ بیت المال میں جائے گا. اگر حیات میں اپنی زمین میں کوئی چیز ہڈن ٹریجری مینس کوئی کو, کیونکہ ہم نے یعنی بنیادی تقریر میں یہ باتیں کی تھی کہ یہ چونکہ اسلام کے حوالے سے سب سے پہلا جہاد تھا, لہذا جو خامیاں اس میں صحابہ کرام اس کا ارتکاب کر چکے تھے اللہ تعالیٰ نے خامیوں کی نشاندہی کر کہ مستقبل میں اس قسم کی خامیوں کا ارتکاب نہیں کرنا. یہ وہ خامیاں ہیں جو اللہ ذکر کر رہا ہے. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ, شیخ مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ فوج کو ٹریننگ دی جاتی ہے. فوج کو ٹریننگ دی جاتی ہے. کہاں دی جاتی ہے؟ مختلف جگہ پر, مختلف. تو یہ صورت یہ وہ ٹریننگ ہے جو جہاد کے بعد دی جا رہی ہے. آئندہ کے لیے ایسا نہیں کرنا. آپ کو ٹریننگ میں یہ خامی تھی, یہ خامی تھی, یہ خامی تھی, یہ خامی تھی, ان خامیوں کو نکالنا ہے. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ, اور جب وعدہ کر رہا تھا اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے ساتھ احدى الطائفتین, 2 گروہوں میں سے کسی ایک کے فیس کرنے کا. تو 2 گروہ کیا تو جنوب کی طرف لشکر تھا اور شمال کی طرف فوج. انہا لکم, کہ ان دونوں میں سے ایک کو آپ نے فیس کرنا ہے. وتودون, لیکن آپ لوگ چاہتے تھے کیا ان غیر ذات شوکت تکون لکم, کہ یہ بغیر کانٹے والا گروہ جو ہے ان کے ساتھ آمنا سامنا ہو جائے. ان کے پاس کانٹا بھی نہیں جو ہمارے اندر چھپے, کہ جو برین والا قاتلہ ہے انہی کے ساتھ آمنا سامنا. اللہ کریم فرماتے ہیں آپ لوگ یہ پسند کر رہے تھے. وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ, اور آپ لوگ چاہتے تھے کہ یہ بغیر اسلحے والا گروہ انہی کے ساتھ آمنا سامنا ہو جائے. وَيُرِيدُ اللَّهُ, لیکن اللہ چاہتے تھے أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ, کہ وہ اپنے دین کو حق ثابت کر دے اپنے کلمات کے ساتھ. اور دین کو حق ثابت کرنے کا میدان وہ ہو سکتا تھا جب آپ لشکر سے آپ کا آمنا سامنا ہو جائے. گرہن کے پیچھے آپ چلے جائے, گرہن والے قافلے کے پیچھے آپ چلے جائے, وہاں تو حق کی کوئی احتیاط نہیں ہوتی. بغیر اسلحے والے لوگ تھے اور آپ ان کی بوریاں اتار دیتے. کیا ہو جاتا, وہ صرف مال لے آتے گھر. کیا اصل مسئلہ یہ ہے کہ شریعت اسلامیہ میں جب آپ حالت جنگ میں ہے کفار کے ساتھ تو کسی بھی طریقے سے ان کا مال لے لینا یہ آپ کے لیے جائز ہے.
وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور چاہتے تھے اللہ تعالیٰ کے ثابت کر دے دین حق کو اپنے کلمات کے ذریعے، وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور بے خوبن سے نکالے کفار کو، ان کی جڑیں کاٹ دیں۔ اور جڑیں کاٹنے کا تصور یہ لشکر کے آمنے سامنے سے ہو سکتا تھا، قافلے کے آمنے سامنے سے نہیں ہو سکتا تھا۔ لِيُحِقَّ الْحَقَّ، تاکہ اللہ تعالیٰ ثابت کر دے حق کو، وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، اور زائل کر دے باطل کو، وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اگر کہ کافر اس چیز کو ناپسند کرتے ہیں، کافر اس چیز کو ناپسند کرتے ہیں، لیکن اللہ کریم نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ حق کو ثابت کیا جائے اور باطل کا ازالہ کیا جائے۔ استستغیثون ربکم، جب آپ لوگ تستغیثون فریاد کرتے رہے، اور وہ فریاد جس کے پس منظر میں امداد مانگی جاتی ہے۔ استغاثہ کا استغاثہ تو ایک لفظ ہے، پاکستان کے کورس میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، مستغیث اور استغاثہ۔ تو استغاثہ وہ فریاد ہے جس کے پس منظر میں آپ ریمیڈی چاہتے ہیں۔ کیا چاہتے ہیں؟ ریمیڈی چاہتے ہیں کہ اس کا کوئی تدارک ہو جائے۔ وکیل استغاثہ، وکیل استغاثہ مین کہ آپ نے عدالت کے سامنے ایک فریاد کی ہے، آپ نے عدالت کے سامنے ایک فریاد کہ ذیشان نے میرے زمین پر قبضہ کر لیا ہے، ذیشان نے میرے زمین پر، اور جو وکیل آپ کو ریپرزینٹ کر رہا ہے اسے کہتے ہیں وکیل استغاثہ۔ کیا کہتے ہیں؟ وکیل استغاثہ۔ استستغیثون ربکم، جب آپ استغاثہ کر رہے تھے اپنے پروردگار سے، فاستجاب لکم، تو یہ استستغیثون یہ بنیادی دعوے کے لیے دوسری دلیل ہے۔ دعویٰ بنیادی کیا تھا اس صورت کا کہ الانفال للہ والرسول، غنیمتیں کس کی ہیں؟ اللہ اور رسول کی۔ کیوں؟ تو اس کے لیے ایک دلیل یہ پیش کر دی، اس لیے کہ آپ لوگ تو نہیں نکل رہے تھے، اللہ نے آپ لوگوں کو نکالا، تو جس نے آپ کو نکالا تو غنیمت بھی اس کے گھر چلی جائے گی۔ ایک بات، اور یہ دوسری بات کہ دیکھیے آپ لوگ اللہ سے امداد مانگ رہے تھے اور اللہ نے امداد کر دی، تو پھر غنیمتیں جس امداد کے پس منظر میں ملی تو غنیمتیں کہاں جائیں گی؟ اللہ کے یہاں۔ یہ دوسری دلیل۔ استستغیثون ربکم، جب آپ لوگ فریاد کر رہے تھے اور مدد مانگ رہے تھے اپنے پروردگار سے، فاستجاب لکم، اللہ کریم نے آپ کے فریاد کو قبول فرمایا اور کیا کہا؟ انی ممدکم، کہ میں امداد کرنے والا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ، بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ 1000 فرشتوں سے، مردفین جو پے در پے کنٹینیوسلی اور کنزیکٹیولی ایک دوسرے کے پیچھے آتے رہیں گے۔ 1000 فرشتے، تو پہلی بات 1000 آ گئے، پھر مزید 2000 آ گئے، پھر مزید 2000 آ گئے، تو مجموعی طور پر غزوہ بدر میں 5000 فرشتے آئے تھے۔ کتنے آئے تھے؟ 5000۔ تو ایک پلاٹون آ گیا 1000 کا، پھر دوسرا پلاٹون آ گیا 2000 کا، اور پھر تیسرا پلاٹون آ گیا 2000 کا۔ آپ ذرا نکالے سورہ آل عمران تاکہ تائید مل جائے۔ تو صاحب ویسے قرآن کمال کی کتاب ہے، لیکن یہ بات کہ آسان ہے، آسان نہیں۔ نکالتا ہوں۔ وَيُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزِلِينَ وَبِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُصَوِّمِينَ۔ آل عمران میں ہوگا۔ ارے صاحب کہاں ہوگا؟ آیت نمبر کشمیر بدلے کا آیت نمبر 122 دیکھیں، دیکھ لیا آپ نے؟ 123 وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اور یقیناً تحقیقاً، لام کا معنی ہے یقیناً اور قد کا معنی ہے تحقیقاً، اور یقیناً تحقیقاً نصرکم اللہ، امداد کر دیا تھا آپ لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے۔ کہاں؟ بِبَدْرٍ، بدر میں، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور آپ افرادی اعتبار سے اور اسلحے کے اعتبار سے بڑے ذلیل و خوار تھے، عددی اعتبار سے بھی آپ کم تھے اور اسلحے کے اعتبار سے بھی آپ کم تھے۔ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ
فاتقوا اللہ پس ڈریے اللہ تعالیٰ سے لعلکم تشکرون تاکہ آپ لوگ شکر گزار بن جائیں. استقول للمؤمنین جب آپ کہہ رہے تھے او میرے نبی مومنوں سے الن یکفیکم کیا انف نہیں ہوگا آپ لوگوں کے لیے ان یمدکم کہ امداد کرے اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ بثلاثۃ آلاف من الملائکہ 3000 فرشتوں سے منزلین جنہیں نازل کیا جائے گا. منزلین اب ایک وہ فرشتہ ہوتا ہے جو عالم ملکوت میں رہتا ہے جو سے مجھے دیکھیں, ایک وہ فرشتہ ہوتا ہے جو اپنی دنیا میں ہوتا ہے اور وہاں سے آپ کو سپورٹ کرتا رہے. تو اس سپورٹ کی کیفیت کچھ اور ہے. اللہ کریم نے فرمایا نہیں آپ دیکھیں گے وہ میدان بدر میں آپ کے پاس آئیں گے. منزلین اس لیے کہہ دیا, منزلین اس لیے کہ انہیں نازل کیا جائے گا. They would be sent down to میدان بدر. یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکہ منزلین. قرآن کریم کی ایک ایک لفظ میں حکمت ہوتی ہے کہ اللہ کریم اگر یہ کہتے کہ 3000 فرشتوں سے آپ کا امداد کریں گے تو وہ وہاں آسمانوں پر بیٹھ کر آپ کے ساتھ اللہ اکبر کہتے رہیں گے. نہیں, اللہ کریم سے فرمایا میدان بدر میں اتر کے آئیں گے. علامہ نے فرمایا کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار بھی. فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار بھی. تو اتر گئے تھے. علامہ نے بھی یہی تعبیر پیش کر دی کہ اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار بھی. یہ علامہ کو آپ ضرور مطالعے میں رکھیں. کلیات آپ فارسی تو آپ نہیں جانتے, یہ جانتے ضرور صاحب؟ آپ تو جانتے ہیں تھوڑی بہت. ہاں ہوا میں دانت اس کی والدہ فارسی, اس کی والدہ جو ہے فارسیوان ہے نا ضرور صاحب, نشان کی والدہ فارسیوان ہے. ہاں ہاں تو ابھی آپ انتظار کریں. فَلَا إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا ہاں ان تصبروا اگر آپ نے استقامت کا مظاہرہ کر دیا وَتَتَّقُوا اور بزدلی سے بچتے رہے وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا تو فی الفور آپ کے پاس آ جائیں گے. يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ امداد کرے گا اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِکَةِ 5000 فرشتوں سے مسومین. آپ نے انتظار نہیں کیا. بخمسۃ آلاف من الملائکہ 5000 فرشتوں سے مسومین. اب مسومین تصویم کا معنی ہے ایک خاص علامت رکھنا. تصویم کا معنی یہ ہے سمتن سے. عربی میں ایک لفظ ہے سمہ. کیا ہے سمہ؟ تو سمتن کا معنی ہے علامہ کہ فرشتے ایک خاص سائن رکھیں گے, ادروائز وہ بھی ہیومنلی باڈی میں آئیں گے. تو ہیومنلی باڈی میں آپ کیا پہچانیں گے کہ ابو بکر دوڑ رہا ہے یا جبریل امین دوڑ رہا ہے؟ آپ کیا پہچانے کہ عمر دوڑ رہا ہے میکائیل دوڑ رہا ہے؟ آپ کیا پہچانے کہ عثمان علی دوڑ رہا ہے یا اسرافیل دوڑ رہا ہے؟ کیونکہ وہ بھی انسان اور یہ بھی انسان. تو اللہ کریم نے فرمایا ان کی خاص علامت ہوگی کہ پہچان جائیں گے کہ یہ فرشتہ ہے, انسانی شکل میں فرشتہ ہے. تو حدیث میں آیا کہ ان کی سبز پگڑیاں تھیں. حدیث میں آیا کہ فرشتوں کی سبز پگڑیاں تھے, وہ نہیں اس لیے کہ وہ موحد تھے تو مشرک ہیں. سفید باندھتے ہیں, ہاں سفید باندھتے ہیں, نہیں وہ سفید باندھتے ہیں. وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ اور نہیں بنایا تھا اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کے نزول کو الا بشرا لکم مگر اطمینان آپ کے لیے, وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ تاکہ مطمئن ہو جائیں آپ لوگوں کے دل, وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ اور نہیں امداد اصلاً مگر اللہ کے جانب سے, العزیز جو غلبے والا ہے, الحکیم اور حکمت والا ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ اب کفار کو ختم کرنے کے لیے تو تنہا جبریل امین بھی کافی ہے کہ نہیں کافی؟ کتنے سارے اقوام کا اس نے تنہا بیڑا غرق کر دیا. جتنے سارے اقوام پر عذاب آیا تو کون لے آیا؟ جبریل امین اکیلا آیا اور انہوں نے شاروں کے شار اٹھا کر زمین پر پھینک دی, ایک ہی جبریل امین. تو اللہ کریم نے فرمایا آخر 5000 بھجوانے میں حکمت کیا تھی, فقط یہ کہ آپ کو اسٹیبلٹی نصیب ہو, کہ آپ کو استقامت اور استحکام نصیب ہو. تبھی تو علامہ نے فرمایا کہ فضائے بدر پیدا کر, بدر کی فضا ہونی چاہیے. تو فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی, کہ وہ اب بھی آ سکتے ہیں. اچھا, اب فرشتوں نے باقاعدہ جنگ لڑی تھی بدر میں,
تو خبر واحد میں آیا ہے, خبر واحد نہیں حدیث میں آیا ہے کہ ہاں باقاعدہ جنگ لڑی تھی, لیکن کیا قرآن کریم کے نص میں بھی یہ ہے کہ انہوں نے باقاعدہ جنگ لڑی تھی؟ تو امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ, مولانا آزاد رحمۃ اللہ علیہ, آپ مولانا آزاد کی تفسیر ضرور خریدیں, آپ کے پاس ہے تو نہیں, ترجمان القرآن ضرور خریدیں. 2 جلدیں جو ہے مولانا آزاد نے خود لکھی ہیں, اگرچہ وہ جنہیں پھر دل برداشتہ ہو گئے تھے جب لکھ رہے تھے. وہ خود فرماتے ہیں کہ جب بھی مجھے گرفتار کیا گیا تو لائبریری سمیت گرفتار کیا گیا, کہ اس میں پتہ نہیں اس نے کوئی سازشیں کی ہوں گی, تو لائبریری سمیت گرفتار کیا گیا. تو فرماتے ہیں کہ جب بھی میری رہائی ہوئی تو لائبریری سمیت رہائی ہوئی, لیکن آخری بار جب میری رہائی ہوئی تو میں رہا ہو گیا, لائبریری بھی رہا ہو گیا, لیکن ترجمان القرآن بدبختوں نے گرفتار رکھا, وہ نہیں دیا واپس. تو میں نے پھر اپنے منتشر خیالات کو جمع کرتے ہوئے اللہ کا نام لے کر پھر شروع کر دیا. ہاں, کیونکہ آدمی کو اتنا دھچکا لگ جاتا ہے تو دل برداشتہ ہو جاتا ہے, لیکن اب بھی آپ اٹھائیں, صرف ام الکتاب اٹھائیں. کیا اٹھائیں؟ سورہ فاتحہ کی جو تفسیر ہے مولانا ابوالکلام, ایک جلد تو مستقل وہی ہے ام الکتاب. تو آپ کو حیران یہ ہوگی کہ اس آدمی کو اللہ نے کیا بلا کا ذہن دے دیا تھا, تبھی تو علماء نے اسے خطاب دے دیا امام الہند. ایک ایک کتاب جو ہے, بلکہ اگر آپ اس کے الہلال کے پرچے ابھی پاکستان میں ابھی دوبارہ چھپوا دیے گئے ہیں, جمعیت علماء اسلام نے دوبارہ الہلال کو چھپوا دیا ہے مجلدات میں, 4 مجلدات میں الہلال کو, یعنی مولانا آزاد کے جو اداری ہیں اس کے جو مضامین ہیں ان کو جمع کر کے الہلال کو چھپوا دیا ہے. آپ حیران رہیں گے کہ اس خدا کے بندے کو مولانا ابو الحسن ندوی دعوت برکاتہم, جو ندوہ کے بہت بڑے عالم ہیں, مولانا ابو الحسن علی میاں صاحب جسے کہتے ہیں, آج کے دور میں اس سے بڑا عالم نہیں ہے, تو مولانا ابو الحسن ندوی اس نے ترجمان القرآن پہ تبصرہ کیا ہے. ترجمان القرآن پر تبصرہ کرتے ہوئے مولانا ندوی نے کیا ہے کہ ابوالکلام کی تفسیر کیا ہے. ابوالکلام کی تفسیر قرآن کی عربی مبین کو ہندوستان کی اردو مبین کے قالب میں بند کر دیا ہے. کمال کیا آپ نے ایک جملے میں کہ قرآن کے عربی مبین کو ہندوستان کے اردو مبین کے قالب میں بند کر دیا ہے. ابوالکلام کتنے بڑے آدمی تھے. یہ علی گڑھ یونیورسٹی کے ڈین فیکلٹی آف تھیالوجی مولانا سعید احمد اکبر آبادی, جو بہت بڑے مصنف ہے, سینکڑوں کتابیں لکھی ہیں. مولانا سعید احمد اکبر آبادی رحمہ اللہ, ایک بار مولانا آزاد پہ سیمینار ہو رہا تھا, تو مولانا سعید احمد اکبر آبادی وہ چیف گیسٹ تھے. تو جب اسے دعوت دے دی گئی کہ مولانا اکبر آبادی مولانا آزاد کے ساتھ رہے ہیں, لہٰذا وہ مولانا آزاد کی شخصیت پہ بات کریں گے, تو مولانا اکبر آبادی خود بہت بڑے عالم تھے, ڈین فیکلٹی آف اسلامیات علی گڑھ یونیورسٹی. تو اس نے جب تقریر شروع کر دی تو اس نے کہہ دیا کہ ابوالکلام کی شخصیت پر کچھ کہنے کے لیے ایک دوسرے ابوالکلام کی ضرورت ہوتی ہے. میں اس کی شخصیت پر کیا کچھ کہہ سکتا ہوں, کیونکہ ابوالکلام کو ابوالکلام کی پہچان سکتا ہے. صحیح, تو ابوالکلام بہت بڑے آدمی تھے. اور مولانا آزاد کے خود والد جو تھے وہ پیر تھے اور بہت بڑے مرید تھے, ان کے ہزاروں اور نذرانے آتے رہے, لیکن جب وہ وفات پا گئے تو مریدوں نے مولانا آزاد کے سر پر دستار بندی کروا دی. صحیح, تو دستار تو انہوں نے قبول کر دی کہ باپ کا خلیفہ ہے, لیکن جیسے ہی 3 دن گزر گئے, چوتھے دن اس نے دستار اتار دی. میں کہا میں نے کوئی پیری میری کرنی نہیں, میں کہا کہ میرے مزاج کے خلاف ہے, میں نے پیری میری نہیں کرنی, میں عمل کا آدمی ہوں, میں میدان میں کچھ کرنا چاہتا ہوں. اور یہ واحد آدمی تھے کہ 7 بار, کتنے بار, 7 بار یہ کانگریس کے بلا مقابلہ صدر منتخب ہوتے رہے, اور 8ویں بار اس نے انکار کر دیا تو تبھی نہرو بنے. مولانا آزاد نے انکار کر دیا کہ میں نے وزیر نہیں. اور یہ جب آئے نا ہندوستان لندن کے گول میز کانفرنس میں, تو تمام لیڈران کرام, گاندھی اور نہرو اور جناح صاحب اور اتنے سارے تھے, مولانا محمد علی جوہر, یہ سارے آئے تھے گول میز کانفرنس میں. جب مولانا آزاد آئے, مولانا آزاد, تو وائی فائی اٹھ گئے. وہ تو رومی ٹوپی اور وہ اپنا وہ جو ہے نا شیروانی ٹائپ کرتا اور وہ پاجامہ وہ لبتن کیے ہوئے تھے, بڑا باوقار شکل تھا اس کا. تو وہ جو اٹھ گئے اور پھر بیٹھ گئے, کسی نے پوچھا کہ یہ جی بہت سارے لوگ آ گئے, آپ بیٹھے رہے. مولانا آزاد اس نے کہا کہ میں نہیں جانتا, کوئی سپر نیچرل قسم کی قوت نے مجھے پش کر دیا کہ اس آدمی کے سامنے اٹھ جائیں. یعنی مجھے پتا نہیں لگا کہ میں کیا اٹھا, بس یہ جب داخل ہوا تو مجھے ہیبت سی ہوئی اور میں اٹھ گیا. وہ ڈنکے کی چوٹ حق بات کہنے والے تھے, ڈنکے کی چوٹ حق بات کہنے والے تھے. ایک بہت آپ ایک کتاب اگر آپ لے سکتے ہیں, بیانات و مقدمات اکابر,
آپ تو لے لیں. بیانات و مقدمات اکابر، بیانات و مقدمات اکابر جو ہندوستان کے علماء کے خلاف یعنی جتنے سارے مقدمات انگریزوں کے کورٹ میں اس کی ہیئرنگ ہوئی ہے اور وہاں پہ علماء نے جو بیانات دیے، تو ایک ہی کتاب لے لیں اور دوسرا 20 بڑے مسلمان، بڑی بہترین کتاب ہے 20 بڑے مسلمان، اللہ رحم فرمائے. بیانات و مقدمات اکابر میں ایک مشہور مقدمہ جو ہے کنسپیریسی کا، جس میں مولانا آزاد بھی مجرم ہے، مولانا محمد علی جوہر بھی مجرم ہے، مولانا حسین احمد مدنی ہی از مجرم نمبر 1. مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ ہی از مجرم نمبر 1، اور دوسرے تھے مولانا ابوالکلام آزاد، اور تیسرے مولانا محمد علی جوہر. 7 لوگ تھے اس میں، جس میں مولانا مدنی نے فتویٰ دے دیا تھا کہ انگریز کے فوج میں بھرتی ہونا حرام، انگریز کے پولیس میں بھرتی ہونا حرام، انگریز کے اسکولوں میں جانا حرام. سول ڈسوبیڈینس کی تاریخ تھی، سول ڈسوبیڈینس کی، سول نافرمانی کی، اور فرمایا کہ انگریز کو ٹیکس دینا حرام. انہوں نے حکومت کو جام کرنا تھا، جام. تو مشہور مقدمہ جسے کہتے ہیں کراچی کنسپیریسی کیس، کراچی کانسپیریسی کیس، برٹش میوزیم لائبریری میں وہ سارا مقدمہ پڑا ہوا ہے. تو مولانا خالد دینا حال، کراچی کا خالد دینا حال، اسی میں ہیئرنگ ہو رہی تھی. تو مولانا مدنی مجرم نمبر 1 تھے. اس نے ایک ہی دن 2.5 گھنٹے بیان دے دیا. کس پر؟ ترک موالات. کس پر؟ ترک موالات پر، کہ یہ جو بدیشی حکمران آ کے ہمارے اوپر مسلط ہوا ہے، اس کا یہاں کیا حق ہے کہ وہ ہمارے اوپر حکومت کرتا رہے. تو جج نے کہہ دیا کہ مولانا پتہ ہے آپ کو جس جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں اس کی سزا کیا ہے؟ مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے بالکل لگی لپٹی بغیر فوراً اپنے کھدر کا جو تھیلا تھا، کھدر کے کپڑے سے اس سے سلا سلایا کفن نکالا کہ ہاں جی مجھے پتا تھا، تبھی تو دیوبند سے سلا سلایا کفن ساتھ لایا ہوں. مجھے پتا ہے کہ اس کنسپیریسی کی سزائے موت ہو سکتی ہے، تو اس لیے سلا سلایا کفن لایا ہوں. تو جج نے کہہ دیا کہ ہم جس کو سزا دے دیتے ہیں تو اس کو کفنانا دفنانا یہ حکومت کا کام ہے. تو مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ نہیں، عمر بھر میں نے انگریز کے کل پردے کا بنا ہوا کپڑا بدن کے قریب نہیں آنے دیا. میں نے اپنے جیب کے کپڑے اپنے جولاہے کے جیب میں ڈال دیے، اپنے جیب کے پیسے میں نے کبھی انگریز کے خزانے میں نہیں ڈالے. میں نے ہمیشہ خدر پہنا، اس لیے کہ میرے پیسے اپنے ملک کے جولاہے کے جیب میں جانے چاہیے. اور فرمایا کہ مرنے کے بعد بھی میں اس خبیث کفن میں کفنانا پسند نہیں کروں گا. اور مولانا جوہر و مولانا ابوالکلام آزاد دونوں حضرت کے قدموں میں پڑ گئے کہ خدا کے بندے آپ نے تو حق ادا کر دیا. آپ کی یہ ایک بات جو آپ اس موقع پر کہہ رہے ہیں یہ پورے ہندوستان کے مسلمانوں کی بخشش کے لیے کافی ہے. اور مولانا جوہر نے پھر اپیل کی. وہ مولانا جوہر کے استاد تھے، مولانا مدنی جوہر رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے. تو مولانا جوہر نے جو نہیں کہہ رہے کہ خدا را حضرت ذرا بیان میں تبدیلی پیدا کر دیں، آپ کو پھانسی کی سزا ہو جائے گی، ہماری گائیڈنس کون کرے گا؟ تو مولانا مدنی نے بڑا عجیب جواب دیا کہ محمد علی خود مرد حر بن بیٹھنے کی کوشش کر رہے ہو، مجھے بزدلی کا درس دے رہے ہیں. بیان بدل دوں گا تو ایمان بدل جائے گا، بیان بدل دوں گا تو اس یہ تھے لوگ، یہ لوگ تھے. اللہ ایمان دے دے ان بزرگوں کی طرح. تو آپ یہ 2 کتابیں تو ضرور لینے، بیانات و مقدمات اکابر اور دوسرا 20 بڑے مسلمان. تو مولانا آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ فرشتوں نے باقاعدہ جنگ نہیں لڑی تھی، وہ صرف صحابی کے ساتھ ہوتے تاکہ صحابی کو اطمینان ہو، اس میں اسٹیبلٹی ہو، اس میں اسٹیبلٹی ہو. ادروائز اگر کفار کو فرشتوں کے ہاتھ سے قتل کروانا مقصود تھا تو ایک جبریل امین کا دیتا. نہیں، جنگ لڑ رہے تھے صحابہ، وہ پیچھے سپورٹ دے رہے تھے. اذ تستغیثون ربکم، جب آپ لوگ امداد مانگ رہے تھے اپنے پروردگار سے، فاستجاب لکم، اللہ کریم نے آپ لوگوں کی دعا کو قبول فرمایا. انی ممدکم، کہ میں امداد کرنے والا ہوں آپ کے ساتھ، بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِکَةِ، 1000 فرشتوں سے، مردفین. اپنے سبق پہ جائیں. بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِکَةِ، 1000 فرشتوں سے، مردفین، جو ایک دوسرے کے پیچھے آتے رہیں گے. ردیف کس چیز کو کہتے ہیں؟ جب آپ کی سواری پر آپ کے پیچھے آدمی سوار ہو تو اسے آپ کا ردیف کہا جاتا ہے. تو مردفین کا معنی یہ ایک دوسرے کے پیچھے آتے رہیں گے. وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ،
وما جعل اللہ، اور یہ فرشتوں کا نزول اللہ کریم نے آپ کے لیے خوشی کا سبب بنا دیا ہے، وَلَتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، اور اس لیے کہ آپ کے دل اس سے مطمئن ہو جائے، وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ، اور نہیں امداد مگر اللہ کی جانب سے، ان اللہ تحقیق اللہ تعالی عزیز غلبے والا ہے، حکیم اور حکمت والا ہے۔ دیکھیے سورہ آل عمران کی جو آیت جس کا ہم نے حوالہ دے دیا تو اسے دیکھیں، آیت نمبر 126، ہاں اور یہاں دونوں کے الفاظ ایک جیسے ہیں۔ آیت نمبر 126، وما جعل اللہ الا بشرا لکم، یہاں بھی دیکھتے رہیں اور وہاں بھی دیکھتے رہیں، ٹھیک ہے۔ وما جعل اللہ الا بشرا لکم ولتطمئن به قلوبکم ومن نصر الا من عند اللہ، صرف یہی فرق ہے کہ الا من عند اللہ العزیز الحکیم، اور یہاں ان اللہ عزیز الحکیم۔ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، اور اس لیے کہ مطمئن ہو جائے آپ کے دل بھی اس امداد کے ذریعے، وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، اور اس لیے کہ مطمئن ہو جائے اس امداد کے ذریعے آپ کے دل، وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ، اور نہیں امداد مگر اللہ کے جانب سے، ان اللہ تحقیق اللہ تعالی عزیز غلبے والا ہے، حکیم اور حکمت والا ہے۔ تو واپس اپنے سبق پہ، ہاں اور وہ لگتے ڈائریکٹ نہیں تھے اور ان کے پیچھے تھے، ان کی ہیلپ کرتے تھے، بس وہ ان سب کے پیچھے 5 سال تھے۔ اللہ کریم نے خود اس کی حکمت بیان کر کہ ڈیر سارے میں نے کیوں بھجوا دیے، لِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، تاکہ آپ کا خرج بڑھے۔ إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ، إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ۔ اب دیکھیے ابتداءً جب مسلمان جنگ میں گئے تو وہ 313 اور 313 بھی نہیں 306 تھے، کتنے تھے؟ 306۔ 7 جو تھے 7 صحابہ وہ وہاں میدان کی ڈیوٹی میں نہیں تھے، انہیں مدینہ کی ڈیوٹی تما دی گئی تھی۔ 7 صحابہ ان 313 میں وہی تھے جو کیپٹل کو کنٹرول کر رہے تھے، اس میں عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی غیر موجودگی میں ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہوا کرتے تھے، وہ تو ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہوا کر، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت رقیہ جو حضور علیہ السلام کی بیٹی اور حضرت عثمان کی بیوی تھی، وہ موت و حیات کے کشمکش میں مبتلا تھی، تو عثمان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا کہ آپ نے وہاں رہنا ہے۔ تو 7 صحابہ وہ تھے جو میدان میں نہیں تھے، میدان میں نہیں، اسے ڈیوٹی دے دی گئی تھی اسٹیٹ والی۔ تو نیچے دیکھیں، اب جب ابتدا میں یہ لوگ گئے 300 اور وہاں مقابلے میں فوج تھی 1000، یہ 300 گئے، ان کے پاس صرف 2 یا 3 گھوڑے تھے، اور وہاں پہ ہر ایک آدمی کے ساتھ گھوڑا، بلکہ ابو جہل کے پاس 3 گھوڑے تھے تنہا، کہ اگر ایک تھک جائے تو دوسرے پر سوار ہو جاؤں۔ سرداروں کے پاس 2-2 3-3 گھوڑے ہوا کرتے تھے، 2-2 3-3 گھوڑے ہوا کرتے تھے، شمار کے چند تلوار تھے مسلمانوں کے پاس، اور باقی معمولی استعمال کا تیر کمان، اور ان کے پاس عصر کا اور اپنے زمانے کا سب سے بہترین اسلحہ F-16 تھے ان کے پاس، اور پھر سکڈ تھے، اور پھر سٹرنگر تھے، اور پھر ٹاماہاک تھے، یعنی اس دور کے جو بھی تھے سب سٹینڈرڈ قسم کا اسلحہ ان کے پاس تھا۔ تو جب مسلمانوں نے دیکھ لیا تو انہوں نے کہا کہ باپ کی دنیا میں تو ان کے ساتھ لڑنا ممکن نہیں ہے، تو اللہ کریم نے فرمایا کہ میں نے آپ لوگوں کے اوپر اونگ کی ایک چادر ڈال دی۔ آدمی جب سٹریس میں ہو جاتا ہے تو ڈاکٹر بھی انہیں ڈائزپام دے دیتا ہے کہ ڈائزپام 5 ملی گرام آپ کھائیں، تو آدمی ذرا آرام کر جاتا ہے۔ جب سٹریس میں ہو جاتا ہے تو ہم 303 دے دیتے ہیں تو ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ آپ لوگ جب انڈر سٹریس ہو گئے کہ ان سے لڑنا یہ تو بڑا مشکل کام ہے، تو میں نے آپ لوگوں کو ڈائزپام کھلایا، میٹیریل نہیں، فزیکل ڈائزپام نہیں، اسپرچول ٹائپ کی، تو وہ ساروں کو نیند آ گئی۔ صحیح، نیند سے بہت سارے غم ختم ہو جاتے ہیں۔ تو نیچے دیکھیں، اِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ، جب اللہ کریم آپ کے اوپر چادر ڈال رہے تھے، النُّعَاسَ اونگ کی چادر۔ کس کی چادر؟ اونگ، ہم پشتو میں ایسے کہتے ہیں پرکالی، سندھی میں کیا کہتے ہیں؟ ایک تو ہوتی نیند، ایک ہوتے گہری نیند، اور ایک ہوتا ہے وہ جسے یہ امریکن لوگ نیپ کہتے ہیں،
کیا کہتے ہیں؟ دونوں ہو گیا. اور سندھی میں کیا کہتے ہیں؟ سندھی. اور کوئی صاحب کے پنجابی میں کیا کہتا ہے؟ اچھا. اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ، جب آپ کو یغشیکم النعاس چھپا رہے تھے، آپ کے اوپر چادر ڈال رہے تھے اللہ تعالیٰ، النعاس اونگ کی چادر، اور وہ ایسی اونگ تھی امنۃ منہ جو ریسٹ کا ذریعہ تھا، مینٹل ریسٹ کا ذریعہ تھا. امنۃ من ذا امنۃ منہ، جو آپ کے دماغی ریسٹ کا ذریعہ تھا کہ آپ کی دماغ ذرا ریسٹ کرے کہ آپ ٹھیک ٹھاک ہو جائیں. وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً. اب دیکھیے جی، مجھے دیکھیے، یہ شام سے قافلہ آ رہا ہے، یہ راستہ ہے. فیض صاحب مجھے دیکھیں، یہ شام سے قافلہ آ رہا ہے مکے کی طرف، یہ مکے کا راستہ ہے. یہ ذرا اس طرف، یہ مدینہ کا شہر ہے، یہ مدینہ کا، شام شمال کی طرف، مکہ جنوب کی طرف. مکہ، یہاں سے مسلمان روانہ ہو گئے، یہاں پہ آ رہے تھے بدر پر، یہاں بدر پہ پہنچ گئے. 160 مائل ہے مدینہ منورہ سے. کہاں؟ کافی دور ہے، 160 میل ہے. تو وہاں پہ مشرکین کے لشکر نے پڑاؤ ڈال دیا تھا. ابو جہل والا لشکر وہ بدر میں ٹھہرا ہوا تھا، تو مسلمان تو ان کا مقابلہ کرنے آ رہے تھے، تو انہیں مدینہ کے قریب ٹھہرنا نہیں تھا کہ جائیں گے جہاں بھی ان کے ساتھ آمنا سامنا ہو. تو یہ جاتے 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 ان کو بدر میں پا لیا کہ یہاں پہنچ گئے ہیں. تو اب مشرکین مکہ وہ یہاں ڈیرا، چونکہ وہ پہلے پہنچ گئے تھے، تو جب پہلے پہنچ گئے تھے تو وہاں پہ ایک کنواں تھا. بدر اصل میں ہے کنویں کا نام، یہ بدر جو ہے نا یہ ہے کنویں کا نام. تو اس کنویں پر بھی مشرکین کا قبضہ. اور عرب میں تو سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ پانی. پانی نہ ہو تو وہاں کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تو انہوں نے کنویں پر قبضہ ڈال دیا تھا ایک، اور پلین ایریا پہ انہوں نے قبضہ ڈال دیا تھا. یہاں کی مٹی ذرا سخت قسم کی تھی. اب جو مسلمان گئے تو ایک تو انہیں پانی کا قبضہ نہیں ملا، دوسری بات یہ کہ جہاں انہوں نے پڑاؤ ڈال دیے تو وہاں پہ سفید ریت تھا. کیا تھا؟ سفید ریت. کیا تھا؟ سفید ریت. اب ان کے دلوں میں وسوسے آنے لگے کہ بھائی پانی نہیں، لڑیں گے کیسے؟ پانی نہیں، لڑیں گے کیسے؟ اور ریت میں پڑے ہیں، دوڑیں گے کیسے؟ ریت میں تو آدمی دوڑتا ہے تو ایک قدم آگے اور 2 قدم پیچھے چلا جاتا ہے. صحیح. تو اب اللہ کریم نے کیا مولانا آزاد نے لکھ لیا ہے، مولانا آزاد نے لکھ لیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت دعا مانگ رہے تھے. مولانا آزاد تو عجیبانہ انداز سے تفسیر کرتے ہیں، تو وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا آسمان بھی رو پڑا نبی کی گریہ وزاری پر. مینز کہ اللہ کریم نے ایسی زبردست بارش برسائی کہ ان کی جو مٹی تھی وہ کیچڑ بن گئی، وہ کیچڑ. اور یہاں ان کا ریت بیٹھ گیا، ان کا صرف ریت بیٹھ گیا، وہاں ان کے کیچڑ ہو گئے. تو وہ پسلتے رہے، اس میں کفار اس میں پسلتے رہے، اور ان کے ریت میں تو تبھی پاؤں جم گیا ایک. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو بڑے منصوبہ ساز لوگ تھے، فوراً انہوں نے وہاں پہ ایک پول بنا دیا، اور پانی، اور بالکل فلٹر ٹائپ کی پانی. سفید ریت میں جو پانی جم جاتا ہے، وہ ڈکرا ہو جاتا ہے، وہ تو بالکل فلٹر ٹائپ کا ہے. تو اللہ کریم یہ فرماتا ہے اذ یغشیکم النعاس، کہ روحانی تسکین کے لیے میں نے اونگ آپ کے اوپر لے آیا، اور بدنی تسکین کے لیے میں نے بارش برسا دیا. آپ کی دونوں مشکلیں دور ہو گئی، آپ کی دونوں مشکلیں دور ہو گئی. تو 3 فائدے ہوئے بارش کے. کتنے فائدے ہو گئے؟ ایک، انہیں پانی مل گیا پینے کا، وضو کرنے کا، سب کچھ. دوسرا، ریت جم گیا. اور تیسرا، کفار کے لیے کیچڑ بن گیا. تو 3 فائدے ہو گئے. آپ اگر یہ 3 لکھتے ہیں تو لکھیں. اور اسی نے فتح میں زبردست کردار ادا کر دیا. یہ بارش کا بہت بڑا حصہ تھا غزوہ بدر میں. اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ، جب آپ کو چھپا رہے تھے اونگ جو ریسٹ کا ذریعہ تھا، جو منٹل پیس کا ذریعہ تھا آپ کے لیے. وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ، اور نازل کر رہا تھا اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر، مِنَ السَّمَاءِ، بادلوں سے، ماءً. کیوں چوری صاحب؟ پہلے جاتا ہے وہ اچھی پوزیشن حاصل کرنے تو اچھی پوزیشن سے حاصل کر جو کیا بہت اچھا تھا، زبردست پوزیشن حاصل کر دیا تھا. تبھی تو ان کے قلب و دماغ میں وسوسے آنے لگے. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ بھائی تدبیر کند بندہ و تقدیر زنت خندہ. فارسی میں ضرب المثل ہے کہ انسان تدبیر کرتا ہے اور اللہ کی تقدیر اس کا مسخرہ اڑاتا ہے کہ آپ کیا تدبیریں کرتے رہتے ہیں، فیصلہ تو میں نے کرنا ہے.
وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور نازل کر دیا اللہ کریم نے آپ کے اوپر من السماء بادل سے ماءً پانی، لِيُطْهِرَكُم بِهِ تاکہ آپ کو پاک و صاف کروا دے اس پانی کے ذریعے، وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْسَ الشَّيْطَانِ اور آپ کے دلوں سے نکال دے شیطانی وسوسہ کہ دیکھیے بھائی کامیابی کی کوئی صورت تو نظر نہیں آتی، تو اللہ کریم نے فرمایا میں نے بارش برسا دی، وسوسوں کا جنازہ نکل گیا کہ کامیابی ہی کامیابی ہے۔ کیا ہے؟ ہاں بارش کا پانی تو سب سے بہترین پیور پانی ہے، صحیح ہے۔ بلکہ یہ جو اطباء ہوتے ہیں نا، حکیم صاحبان تو جانتے ہیں نا، جس طرح حکیم صحیح ساتھ ہے اس قسم کے، وہ بعض خاص قسم کے شربت جو بناتے ہیں تو اس کے لیے ایک انگریڈینٹ ہوتا ہے آب باران مقطر۔ ہاں وہ تو بہت صاف ستھرا پانی ہوتا ہے، کیونکہ یہ جو ہوتا ہے نا یہ تو ایواپوریشن ہوتا ہے نا، اب تو سائنسدان آدمی ہیں، یہ تو ویپرز اٹھ جاتے ہیں، اب ویپرز یعنی ہوا واپس پانی میں کنورٹ ہو کے جو نیچے اتراتا ہے وہ تو سب سے صاف ترین پانی ہوتا ہے۔ وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ اور وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ اور تاکہ دور کر دے آپ سے رِجْزَ الشَّيْطَانِ شیطانی وسوسہ، وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ اور استقامت دے دے آپ کے دلوں کو، وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ اور مضبوط بنا دے اس کے ذریعے آپ کے پاؤں کو ریت والے حصے میں۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ دیکھیے بارش نے کیا لِيُطْهِرَكُم بِهِ آپ کے غسل و وضو کا انتظام کیا، وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ وسوسے آپ کے دلوں سے نکل گئے، وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ آپ کے دلوں کو اطمینان نصیب ہو گیا، وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ آپ کے پاؤں ریت میں جم گئے۔ اللہ کریم نے بھی ان آرڈر 4 چیزیں ذکر کر دی۔ یوحی ربک الی الملائکۃ جب حکم دے رہے تھے وہی کر رہے تھے آپ کے پروردگار الی الملائکۃ فرشتوں کو، انی معکم کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، فثبتوا الذین آمنوا فثبتوا ثبت یثبت تثبیتا استقامت دلوائیں، کیا دلوائیں؟ استقامت، کریج دلوائیں، حوصلہ افزائی کروائیں مومنوں کی۔ فرشتوں سے اللہ نے کہہ دیا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ کا کام کیا کرنا ہے؟ مسلمانوں کی حوصلہ افزائی کرنی ہے، انہیں ہمت دلانی ہے۔ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا ہمت دلائیں ایمان والوں کو، کیا کرنے؟ ہمت دلائے ایمان والوں کو۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے وہاں میدان بدر میں، اور خیموں کے لیے یا جنگ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منصوبہ بندی کی، تو حضرت خباب ابن المنذر رضی اللہ تعالیٰ جو جنگ کے بڑے ماہر سمجھے جاتے تھے، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا انزلت برائک ام بامر اللہ، یہ جو آپ نے اسکیچ بنا دیا اللہ کا حکم ہے آپ کی ذاتی رائے ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں میری ذاتی رائے ہے جو میرے ذہن میں آ رہا ہے۔ حضرت خباب بن المنذر رضی اللہ تعالیٰ بجائے اس کے کہ بے ادبی کا مظاہرہ کر کے حضور کے منصوبے کو کنڈیم کریں، نہیں، صحابہ بڑے با ادب لوگ تھے، اور دین نام ہی ادب کا ہے۔ دین نام ہے کس چیز کا؟ ادب، یعنی دین ٹوٹلی ڈیپینڈ کرتا ہے ادب پر۔ جب مسلمان میں بے ادبی آ جاتی ہے تو دین رہتا نہیں، پھر دین پھر نہیں رہتا۔ تو اب صحابی یہ تو نہیں کہہ سکتا تھا نبی کریم کہ آپ کا یہ اسکن جو ہے یہ سارا غلط ہے، اس سے یہ نقص آئے گا، یہ تو بے ادبی تھی۔ اور خباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا جی اس میں بہت سارے فائدے ہوں گے جو میرے علم سے باہر ہیں، بہت سارے فائدے میرے علم سے، لیکن میرے ذہن میں جی ایک نقشہ ہے، اس کے فائدے میں بھی بتلا سکتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فہاتی بھی خباب وہ بتا دیں، اور خباب رضی اللہ تعالیٰ نے ایک نقشہ کھینچ لیا کہ یہاں پہ یہ، یہاں پہ یہ، یہاں پہ یہ، یہاں پہ یہ، یہاں پہ یہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کنونس ہو گئے، اور فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہہ دیا کہ خباب نے جو نقشہ کھینچ دیا اس انداز سے ہم لشکر ترتیب دیں گے۔ تو خباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ کی رائے پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے لشکر ترتیب دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ درمیان میں لگا دیا گیا، درمیان میں لگا۔ رات عشاء کی نماز سے فارغ ہو کے، رمضان کا مہینہ تھا، کس کا مہینہ تھا؟ رمضان کا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ 17 رمضان، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ کو اپنا دربان بنا دیا، دربان بنا دیا۔ وہ ہاتھ میں تلوار لیے حضور علیہ السلام کے ٹینٹ کے دروازے پر کھڑے۔ حضور علیہ السلام نے حضرت عبد الرحمن سے کہہ دیا کہ لا يدخلن علی اليوم احد، کہ آج کی رات میرے ٹینٹ میں کوئی نہ آئے۔ تو بس صحابی کو تو اتنا کہنا کافی تھا، پھر کوئی وہاں پٹک نہیں سکتا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ رات لیٹے لیٹے اس کے ذہن میں آ گیا کہ پتہ نہیں ہے کفار تو بڑے شریر لوگ ہیں، حضور کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے، ذرا جا کے میں دیکھ لوں کہ حضور ٹھیک ٹھاک ہے۔ تو وہاں آ گئے خیمے میں،
خیمے کے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ سے کہنے لگے کہ میں ذرا اندر جانا چاہتا ہوں. اس نے کہا جی حضور نے حکم دے دیا آج کے رات میرے پاس کسی نے نہیں آنا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ چلو میں جاتا نہیں, یہ دو بانسوں کے درمیان میں دیکھ سکتا ہوں کہ خود مشاہدہ کروں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ٹھاک ہیں. اس نے کہا ہاں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام عبادت میں مشغول تھے, مطمئن ہو کے وہ چلے گئے. ابو بکر آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو وہ سیدھے جا رہے تھے. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا ابا بکر لا يدخلن علی اللیلۃ احد, حضور نے فرمایا کہ آج کی رات میرے ٹینٹ میں کوئی نہ آئے. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی بے نیازی سے کہہ دیا کہ لست باحد, عبد الرحمن میں کوئی تو نہیں, عبد الرحمن میں کوئی تو نہیں. اور حضرت ابو بکر کا کیا مقام تھا حضور کے قلب و دماغ میں, عبد الرحمن نے فوراً وہ باٹم لائن پک کر دیا, تو اس نے دوسری بات ہی نہیں کی. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ اندر داخل ہو گئے. ابو بکر فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے اور دعا مانگ رہے تھے, اور دعا میں اللہ کے ساتھ بالکل چھیڑ کر رہے تھے کہ اللہم ان تہلک ھذہ العصابہ لن تعبد فی الارض ابدا. خدا بندہ سپردم بتو مایہ خیشرا تو دانی حساب کم و بیشرا, کہ میری 15 سالہ محنت یہ ہے جو میں میدان میں لے آیا ہوں. 15 سال کی تگ و دو کے بعد یہی 300 بنا دیے ہیں, اور یہ 300 اٹھا کے آپ کے دین کی قربانی کے لیے پیش کر چکا ہوں. اگر آپ نے اس جماعت کی امداد نہ کی میرے خداوندہ, تو قیامت تک کوئی آپ کا نام لینے والا رہے گا نہیں, کیونکہ یہی اصحاب بدر تو ہیں جو دین کی بنیاد بنیں گے, یہی لوگ تو ہیں جو دین کو دنیا میں پھیلائیں گے. اور اس جماعت کو آپ نے ختم کر دیا تو چلو بس آپ کا نام بھی ختم, کوئی آپ کا نام نہیں لے گا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مبالغتاً یہ ہاتھ اس طرح اوپر اٹھاتے 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 کہ او خداوندہ ان تہلک ھذہ العصابہ لن تعبد فی الارض ابدا, کوئی آپ کا نام نہیں لے گا اس کے بعد. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر جو آپ کی چادر پڑی تھی وہ پیچھے گر پڑی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ہاتھ اٹھائے پیچھے گئے, حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ چادر اٹھائی اور آپ کے کندھوں پہ ٹھیک ٹھاک رکھ دی. ابھی تک حضور کو احساس نہیں ہوا تھا کہ کوئی اندر آیا ہے, اتنے منہمک تھے دعا میں. تو کندھوں پر چادر ڈال دی حضرت ابوبکر نے اور فرمایا کہ حسبک الآن فإن اللہ وعدک النصر, اللہ کے نبی آپ اپنے کو اتنی تکلیف میں کیوں ڈال رہے ہیں, اللہ نے آپ کے ساتھ امداد کا وعدہ کیا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے. نیچے دیکھیں, اذ یوحی ربک الی الملائکہ, جب حکم دے رہے تھے آپ کے پروردگار فرشتوں کو انی معکم, کہ میں آپ کے ساتھ ہوں. فثبتوا الذین آمنوا, فثبتوا الذین, انکرج کر دے, حوصلہ دلائیں, ہمت دلائیں مومنوں کو. سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب, میں جلدی ڈالنے والا ہوں کافروں کے دلوں میں ہیبت. رعب کا معنی ہیبت, میں ان کے دلوں میں ہیبت ڈالنے والا ہوں. فَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ, آپ ماریے فوق الْأَعْنَاقِ, ان کے گردنوں کو. وَضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ, اور کاٹیے ان سے کل بنان, ان کے بنان یہ انگلیوں کو کہتے ہیں کہ ان کی انگلیاں کاٹ دیں. لَعَلَّكُمْ فُرْقَانًا, میکانزم ڈیولپ ہو جائے گی. اور دوسرا یہ کہ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ, آپ کے جو چھوٹے موٹے گناہ ہیں وہ تو بالکل ٹوٹلی اریز کریں گے. یہ کریں گے, اریز کریں گے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ, اور آپ کے جو بڑے گناہ ہیں اس کو بھی اللہ تعالیٰ فارغیونس دے دے گا. تو 3 چیزیں تقویٰ کے پس منظر میں آدمی کو مل جاتی ہیں. ایک یہ کہ طبیعت صالح ہو کر میکانزم ڈیولپ ہو جاتی ہے. چھوٹے موٹے گناہ وہ تو ٹوٹل ریکارڈ سے ختم ہو جاتے ہیں, ریکارڈ سے ختم ہو جاتے ہیں. اور بڑے گناہ ریکارڈ پہ تو موجود ہوتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب ڈے آف ججمنٹ پہ آپ جائیں گے تو کہے گا اسے بھی اگنور کرتے ہیں, معاف کر دیا. تو 3 فائدے تقویٰ کے. کیا خیال, فائدہ ہی فائدہ ہے, کریڈٹ ہی کریڈٹ ہے. ہاں یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم, اور اریز کرے گا اللہ تعالیٰ آپ کے چھوٹے موٹے گناہ. ویغفر لکم, اور بخشش کرے گا آپ کو بڑے گناہوں کا. واللہ ذو الفضل العظیم, اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل اور مہربانی کے مالک ہیں. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ. اب دیکھیے الشیء یذکر بالشیء, الشیء عربی کا مقولہ ہے الشیء یذکر بالشیء, کہ کسی چیز کے تذکرے سے کوئی پرانی چیز بھی یاد آ جاتی ہے. کسی چیز کا تھا ہاں ہم بھی ایک بار ایسے تھے, تو
کوئی پرانی بات یاد آ جاتی ہے. تو اللہ کریم نے جب بار بار یہ کہہ دیا کہ آپ یہ رول اپلائی کریں، یہ رول اپلائی کریں، یہ قاعدہ عملی کریں، اس کو تنفیذ کریں تو آپ کو امداد ملے گی، اللہ کے ساتھ سپورٹ کرے گا، یہ کرے گا، یہ کرے گا، یہ کرے گا، یہ کرے. تو اللہ کریم نے فوراً ریمائنڈ کروا دیا کہ آپ کو مزید تقریر کی کیا ضرورت ہے. آپ اور ابوبکر دونوں دو بدو نہیں نکلے اور پوری عرب دنیا آپ کے پیچھے لگی ہوئی تھی. جب آپ ہجرت کر رہے تھے، جب آپ ہجرت کر رہے تھے تو پوری عرب دنیا آپ کے پیچھے لگی ہوئی تھی کہ اس پیغمبر کو قتل کرنا ہے. تو اللہ نے کیسے سپورٹ دے دیا اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح بخیر و خوب یہ تمام آپ کو مدینہ پہنچا دیا. تو اس کے بعد بھی کسی تقریر کی ضرورت ہے؟ اللہ سپورٹ کیسے دیتا ہے؟ سوری صاحب بات ذہن میں آ رہی کہ یہاں درمیان میں یہ امیگریشن والا قصہ کیوں داخل کر دیا؟ وہاں بھی امیگریشن والا مسئلہ تھا. امریکہ میں بھی امیگریشن اور وہاں بھی امیگریشن کی گرین کارڈ والا مسئلہ جو ہے بڑا اہم ہے. ویسے جو لیڈر ہے اس کو پہلے مائگریٹ نہیں کرنا چاہیے اصولاً، ہاں لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس ڈر سے کہ یہ نہیں. یہ تو آپ کو کس نے بتا دیا؟ یہ آپ کہاں تھے جب میں بتا رہا تھا؟ یہی کہہ رہا ہوں جی کہ وہ آخر میں گیا، اگر وہ پہلے چلے جاتے تو زیادہ. ہاں میں سمجھ رہا تھا کہ آپ کو غلط فہمی ہے کہ حضور پہلے گئے. نہیں، مجھے پتا ہے کہ سب سے آخر ہاں سب سے آخر میں گئے اور ٹربل ہوئی اتنی، لیکن وہ جو ہی سارا افیکٹ ہو گیا تھا مدینہ والوں کے ساتھ. اگر اسی وقت نکل جاتے تو کوئی یہ مصیبت ہی نہیں پیش آتی. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ، اور جب یمکرو تدبیر کر رہے تھے بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا آپ کے متعلق کفار لیلۃ الحجرہ میں، ہجرہ کے موقع پر دار الندوہ ان کا جو تھا نا وہ اسمبلی ہال تھا. دار الندوہ حرم کے قریب تھا تو اس میں ان کی اسمبلی ہوتی. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا جب تدبیر بنا رہے تھے آپ کے خلاف الَّذِينَ كَفَرُوا کفار يُثْبِتُوكَ کہ آپ کو پکڑے رکھیں، جیل میں ڈال دیں. 3 تجاویز تھی. لِيُثْبِتُوكَ کہ آپ کو پکڑے رکھیں، او يَقْتُلُوكَ یا آپ کو قتل کر دیں، او يُخْرِجُوكَ یا آپ کو نکال دے، جلا وطن کروا دے. بس یہی 3 چیزیں تھی ایجنڈے پر کہ یہ کام ٹھیک رہے گا، یہ کام ٹھیک رہے گا، یہ کام ٹھیک رہے گا. اور فائنل ڈیسیژن supposed to be given by Abu Jahl because he was at that time Speaker of National Assembly. He was Speaker of National Assembly as Chairman Senate. تو وہ اپنے ریمارکس دے رہے تھے. تو جو پہلی تجویز آئی اور اس پر لوگوں نے تقاریر کی، چیف ٹینز آف ویریس ٹرائبز انہوں نے اپنا اپنا عندیہ دے دیا کہ بھائی جیل میں ڈال دیں گے اور یہ کریں گے، بس دعوت کا کام ختم ہو جائے گا. اسے جیل میں ڈال دیں گے، بند کر دیں گے. تو ابو جہل نے اس پہ اپنے ریمارکس دے دیے کہ جیل میں آپ کا باپ ڈال دے گا. آپ کو بنو ہاشم کی قوت معلوم نہیں؟ ان کے آدمی کو کوئی جیل میں ڈال سکتا ہے؟ وہ تو آنکھیں نکال دیتے ہیں لوگوں کی کہ بیٹھ جاؤ. تو وہ بیٹھ گئے یا وہ لوگ بیٹھ گئے جنہوں نے یہ قرارداد پہ دوسری قرارداد آئی کہ بھائی اسے جلا وطن کر دیں، ملک سے نکال دیں. تو ابو جہل نے اس پر بھی کراس کر دیا کہ یہ تجویز بھی نامعقول ہے. اس آدمی کی زبان میں وہ اثر ہے کہ باہر اتنی ساری دنیا کو ساتھ ملا دے گا، ہمارا بیڑا غرق کر دے گا. یہ تو جس کے سامنے بات کرتا ہے دل کو لگ جاتا ہے. تو آپ اپنے لیے مصیبت باہر بھجواتے ہیں کہ پھر واپس آپ الغار کر دیں. تو تیسری تجویز یہ ابو جہل کی اپنی تھی کہ بھائی ہر ایک قبیلے کا ریپرزینٹیٹو وہ اس منصوبے میں شامل ہو جائے اور سارے قبائل جب جمع ہو کے محمد کو قتل کریں گے تو بنو ہاشم لڑیں گے. کس کس سے لڑیں گے؟ بنو ہاشم لڑیں گے. کس کس سے لڑیں؟ اور ڈیر سارے قبائل جب قتل میں انوالو ہوں تو لیٹر آن فیصلہ یہ ہوگا کہ بھائی خون بہا دے دیں، بلڈ منی دے دیں. کیا دے دیں؟ یہ بنو ہاشم کا نہیں تھا. وَإِذْ يَمْكُرُ آپ بنو ہاشم اس وقت اگر مسلمان نہ بھی تھے تو حضور کے سپورٹر تھے. اگر مسلمان نہ بھی تھے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سپورٹر تھے. ابو طالب صاحب تو وفات پا چکے تھے. ابو طالب حضرت عباس تھے حضور علیہ السلام کے چچا، وہ مسلمان نہیں تھے اس زمانے میں لیکن وہ سپورٹر تھے رسول پاک، اس کے ساتھ رہتے، اس کو کور دیتے اور پروٹیکشن دیتے. حالانکہ اس وقت تک اسلام نہیں لایا تھا. نہیں ابو طالب تھے، عبد المطلب جد امجد تھے. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ یا جی کہ آپ کو نکالیں. وَيَمْكُرُونَ وہ تدبیر بنا رہے تھے آپ کو قتل کرنے کی. وَيَمْكُرُ اللَّهُ اللہ تدبیر بنا رہے تھے آپ کو نکالنے کی. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ اور بہترین تدبیر بنانے والا تو اللہ ہے. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ
یہ بہترین تدبیر تو اللہ کا ہوتا ہے، باقی سارے تدبیریں وہ گڑبڑ ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، اللہ والی تدبیر وہ کامیاب۔ فَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اب اس وقت کیا ہو گیا، اللہ کریم نے مومنوں کو کس طرح انکریج کر دیا کہ دیکھیے دو بدو تھے، میں نے کیسے سپورٹ دے دیا۔ آپ ذرا نکالیں سورہ توبہ، لا تنصروا فقد نصرہ اللہ، قاری صاحب جلدی نکالیں، اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین، 39 40 دیکھ لیا 40، دیکھیے آیت نمبر 38 پر چلے جائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، ما لکم، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ اللہ فرماتے ہو ایمان والو آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ، جب آپ کو کہا جاتا ہے کہ نکل جاؤ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے، دعوت کے لیے، دین کے کام کے لیے، تو آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ اثاقلتم، آپ بوجھل ہو جاتے ہیں، آپ باری ہو جاتے ہیں، اٹھ نہیں سکتے۔ اذا قیل لکم انفروا، جب کہا جاتا ہے آپ سے انفروا فی سبیل اللہ کہ نکل جاؤ اللہ کے راستے میں، اثاقلتم، آپ بوجھل ہو جاتے ہیں، ہاں ٹیوزڈے نائٹ کو آپ باری ہو جاتے ہیں۔ ارضیتم بالحیات الدنیا، کیا آپ رضیتم ترجیح دے چکے، پریارٹی دے چکے، بالحیات الدنیا، دنیا والی زندگی کو، من الآخرہ، آخرت والی زندگی کے مقابلے میں۔ کیوں بوجھل ہو جاتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کے نزدیک دنیاوی زندگی یہ اخروی زندگی سے بہتر ہے، ادروائز تو آپ فوراً نکل جاتے ہیں۔ فما متاع الحیات الدنیا، یہ دنیاوی زندگی کا نفع لینا، فی الآخرت، آخرت کے مقابلے میں، الا قلیل، یہ بہت تھوڑا ہے، یہ بہت تھوڑا نفع ہے۔ تو اس تھوڑے نفع کو آپ بہت باری نفع کے مقابلے میں پرائرٹی دے چکے ہیں۔ الا تنفروا، اگر آپ نہ نکلیں، یعذبکم عذابا علیما، تو اللہ عذاب دے گا آپ کو، دردناک عذاب، ویستبدل قوما غیرکم، اور آپ کے بجائے اللہ ایک نئے قوم کو لے آئے گا، ولا تضروا شیئا، اور آپ اپنے بوجھل ہونے سے اللہ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتے، اپنی تکلیف کروا رہے ہیں، اپنی خسارہ کروا رہے ہیں، اپنا نقصان کروا رہے ہیں۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالی ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے۔ الا تنصروا، اگر آپ میرے نبی کی امداد نہیں کرتے تو نہ کریں، بلا نہ کریں۔ الا تنصروا، یہ غزوہ تبوک کا معاملہ ہے، جب لوگ بوجھل ہو گئے، نہیں نکل رہے تھے کہ بھائی یہ پیغمبر بھی عجیب آدمی ہے، پیغمبر بھی اپنے عزیزوں سے لڑانا تھا تو ہم لڑے، چوہدری صاحب، کہ یہاں پہ ہمارے جو اپنے قبائل ہیں، عزیز ہیں، رشتہ دار ہیں، ان سے تو لڑتے رہے۔ اب دیکھیے رومن امپائر سے ہمیں لڑا رہا ہے، یہ کوئی عقل کی بات ہے؟ سپر پاور سے ہمیں لڑا رہا ہے۔ تو مختلف منافقین مختلف بہانے بناتے رہے۔ ایک آدمی آ جاتا جی میری بیوی بس وہ مر رہی، تو حضور علیہ السلام نے کہا اچھا آپ چلے چھٹی۔ دوسرا آ جائے جی مجھے تو آج تیسرا دن ہے، سر درد ہے اور بس اٹھ نہیں سکتا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا چلو 3 ناٹی نہیں تو آپ چھٹی۔ ہاں تیسرے آ گئے، انہوں نے کہا جی ہمارا گھر تو آپ کو پتا ہے وہ صحرا میں ہے، وہاں کوئی نہیں پروٹیکشن اور کور کے لیے، صرف میں ہی ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا آپ کی چھٹی۔ کیا؟ کیونکہ حضور علیہ السلام فطری طور پر بڑے رحم دل آدمی تھے، میں کہا آپ کا اتنا عذر ہے اور تو آپ کی چھٹی۔ تبھی تو اللہ کریم نے پیچھے آئے گا سورہ توبہ میں کہ اللہ نے اسے ڈانٹ پلائی کہ آپ اللہ عنہ کا، وہ آپ کی بخشش ہو گئی، لماذ انترم، یہ آپ کی کیا چھٹیوں پر چھٹیاں دے رہے تھے، اللہ عنہ کا۔ دیکھیے اللہ کی ڈانٹ بھی عجیب تھی، ڈانٹ کہ آپ اللہ عنہ کا، وہ آپ کی بخشش ہو گئے، لماذ انترم، یہ آپ کیا چھٹیوں پر چھٹیاں دے رہے تھے۔ حتی یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین، چھٹیاں تب دیں گے جب آپ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیں، جب آپ دودھ کا دودھ تو پانی کا پانی کر دیں۔ الا تنصروه فقد نصرہ اللہ،